اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے کل کی کلاس میں سورہ یاسین کو ایک ہی سٹنگ میں کمپلیٹ کیا۔ اچھا، کسی بھی سورت کو ایک ہی ساتھ شروع کرنا اور اختتام کرنے میں ایک الگ ہی سبق ملتا ہے، ایک فلو پتہ چلتا ہے کہ بات کہاں سے شروع کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور کس خوبصورتی سے اللہ نے بات کو وائنڈ اپ کرتا ہے۔ اللہ کا یہ جو کلام کا انداز ہے نا، آپ کو دنیا میں اللہ کی بہت ساری آیات ملیں گی، لیکن واقعی جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو اللہ کی بات ہے، وہ آپ کو اوریجنلی قرآن میں ملتی ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو اس کی گفتگو سے پہچانتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کتنا جامع الکلام ہے، کتنا مختصر مگر کتنی خوبصورت بات کرتا ہے۔ جہاں تمہید باندھنی ہوتی وہاں بڑی ہی خوبصورتی سے تمہید باندھتا ہے، اور جہاں کوئی تمہید نہیں باندھنی، بہت بار سمجھا چکا مشرکین کو، منافقین کو، کافرین کو کہ سیدھے ہو جاؤ، نہیں مانا تو سورہ توبہ میں بسم اللہ بھی نہیں، ڈائریکٹ براءت کا اعلان ہے، اعلان برات کا، یعنی کہ ایک ایک ٹون جو ہے نا اللہ کی، کہاں غصہ، کہاں مدھم، کہاں چاہت، کہاں اپنے بندے کی اصلاح کی نیت، وہ ایک ایک آپ کو نا پورشن میں پتہ لگتی ہے۔ ہم کبھی بات شروع تو بہت اچھے سے کرتے ہیں، لیکن ہم کمپلیٹ جب کرتے ہیں تو ادھر سے ادھر اڑ چکے ہوتے ہیں۔ کبھی بیچ میں ہماری بات بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلی جاتی ہے، یاد ہی نہیں رہتا میں بات کیا کر رہی تھی۔ اللہ کا انداز ایسا نہیں ہے۔ اللہ ایک فلو تو لیتا ہے لیکن ایک گرپ ساتھ رکھتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی ایک سٹنگ میں جب بھی ایک سورہ کمپلیٹ کرانے کا مجھے خود موقع ملتا ہے تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ گو کہ ایک ایک آیت کو لینا، اس کو سمجھنا، اس کی ایک الگ تاثیر ہے۔ لیکن دور قرآن یا صورتوں کے گزر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کل سورہ یاسین پڑھی تو یہ سمجھ لیے میرا اور آپ کا عقیدہ الف سے شروع ہوا، رسالت سے بات شروع کی، اور کیسے اللہ نے تمام عقیدوں کو ان 5 رکوعات میں جو ہے نا بڑی خوبصورتی سے پرو کے رکھ دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ رحمان کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ رحمان کے لیے آپ کے مصحف میں مدنی لکھی ہوئی ہے۔ علماء کا اس کے بارے میں، بلکہ ہمارے جو صحابہ ہے، جید صحابہ کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے اور کچھ کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے۔ ہمیں اس کی بحث میں ابھی نہیں لینا حصہ۔ ہم جب ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں یا الگ سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم ضرور لیتے ہیں کہ مکی کے کیا دلائل ہیں اور مدنی کے کیا دلائل ہیں۔ البتہ مکی کے لیے ایک واقعہ جو میں بار بار سناتی ہوں فار مائی موٹیویشن، کہ اس سورہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی باریک سے، بہت ہی کمزور سے صحابی تھے، آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اس سورہ کو حرم میں جا کے پڑھا تھا، اور یہی وہ سورہ رحمان ہے۔ بیسیکلی مشرکین اللہ کو تو جانتے تھے، بے شک اس کے ساتھ ان کے فینٹیسیز کچھ الگ تھیں، لیکن پتہ تھا کہ ہاں کوئی اللہ ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے بنایا تو کہتے ہیں اللہ نے، تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے۔ اللہ کے نام کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، انہوں نے رحمان کے نام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، جبکہ رحمان کا نام کوئی نیا نہیں تھا ان کے لیے۔ آپ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اتنی پرانی صدیوں کا وہ قصہ ہے، انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے کہ دیر از سم گاڈ جس کی ایک خاصیت ہے الرحمن ہونا، لیکن مشرکین بالکل نابلد تھے اس لفظ سے، اور نہ صرف یہ کہ نابلد تھے بلکہ کہتے تھے یہ کیا بات ہے، تو کہے تو اللہ کو سجدہ کریں، اے نبی تو کہے تو ہم رحمان کو سجدہ کر لیں۔ بڑے اگنورنس انداز میں کہتے تھے ومن رحمان، یہ رحمان کہاں سے آ گیا، یہ کون ہوتا ہے؟ تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے شان رحمانی کا ذکر کیا۔ یاد رکھیں، چاہے رحمان کا لفظ ہو، چاہے رحیم کا لفظ ہو، چاہے المقیت کا ہو، الحی کا ہو، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اس میں اللہ کی صفات پوشیدہ ہے، لیکن اللہ کا اپنا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اس کے آگے پیچھے سے کچھ بھی ہٹاتے جائیں وہ اپنی ذات میں ایسے جامد رہتا ہے۔ تو سورہ رحمان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی تو اس کی ردھم اتنا خوبصورت ہے، اتنی سجی ہوئی سورہ ہے، اس کے اندر فلو بڑا خوب، اس لیے کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، انذار ہے یعنی ڈراوا ہے اور خوشخبریاں ہیں، جنت اور جہنم کا ویوڈ ڈسکرپشن ہے، شریعت نہیں بیان کی گئی اس کے اندر، نعمتوں کا ذکر ہے، اور جو اس کا فلو ہے نا، اس کی فلوئنسی بتاتی ہے کہ یہ مکے کی ہے۔ مکے کی زبان کی ایمبیگیوٹی، مکے کی زبان کی ویکیبلری بہت خوبصورت ہے۔ آپ جب
آخری پارے پڑھتے ہیں، بالخصوص اما پارا، اس کی ویکیبلری آپ کو مشکل ضرور لگتی ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا، الفاظ بڑے چیدہ چیدہ ہیں، لیکن ان کو جب آپ کھول کھول کے پڑھتے ہیں نا تو اس کے پیچھے کی جو میں کہتی ہوں پوری منظر کشی ہے نا، انسان پھر اس میں اتر جاتا ہے. تو عربی میں جو مکی زمانے کا قرآن ہے وہ تو شارٹ آیا میں ہے، بہت خوبصورت ان کا ایلوکینس ہے، اور اس کی ویکیبلری بڑی خوبصورت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے صحابہ کا ایسی ایک بیٹھا ہوا تھا گروپ، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو حرم میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا میں پڑھوں گا. تو ان کو باقی صحابہ نے کہا تھا نہیں تم نہیں پڑھنا، کیونکہ ایک تو تمہارے پیچھے تمہارا قبیلہ نہیں کھڑا ہوا، تمہیں پکڑیں گے تو کون فزیکلی تمہیں آ کے کون بچائے گا تو اللہ، لیکن سبب تو کوئی بنے گا نا. تو تمہارے پیچھے قبیلہ نہیں ہوگا، پھر تم اتنے باریک سے ہو، پتلے دبلے سے ہو، تم پہ تو اور غصہ نکالیں گے. اور ایسے ہی ہوا تھا. حرم میں کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پورے قرآن میں سے سورہ رحمان کو سلیکٹ کیا، اور جب کھڑے ہو کے حرم میں پڑھنا شروع کیا تو ابو جہل نے ان کے اوپر وہ پٹائی کی تھی، اتنا مارا تھا، یہاں تک کہ ان کے کالر پہ چڑھ گیا تھا اپنی جو ہے نا ایڑی لے کر، اور اپنی طرف سے تو وہ ختم ہی کر چکا تھا. بعد میں دوستوں نے آ کے، صحابہ نے آ کے ان کے زخم صاف کیے، انہیں گھر لے کر گئے، اور شاید خیال کیا کہ اب عبداللہ ابن مسعود کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، میرا ایمان یہاں پر ہے، میں کیوں دکھاؤں سب کو، دیکھو مجھے کتنی پٹائی اور تم نے بھی نہیں بچایا، تم نے بھی نہیں بچایا. جو ہی ہوش میں آئے تو کہنے لگے خدا کی قسم میں نے ابو جہل کو اس سے زیادہ کمزور کبھی نہیں دیکھا، واللہ میں رہا تو میں کل یہاں پر کھڑے ہو کے دوبارہ پڑھوں گا. لیول آف ایمان تھا. ایک اسکریچ کے بعد وہ لوگ گھر نہیں بیٹھ جاتے تھے، ایک تھکن کے بعد وہ گھر نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ سورہ رحمان میں جو آپ فلو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، 3 اس کے رکوعات ہیں. اس میں آپ کو 2 طرح کی جنتوں کا ذکر ملے گا، زمین کی نعمتیں ملیں گی، آسمان کا. کل بھی جو ہم نے سورہ یاسین کا مزاج دیکھا تھا اس کے قریب قریب وہی مزاج ہوگا اس کا. سورہ رحمان واحد قرآن مجید کی ایسی سورہ ہے 114 میں سے جس میں مستقل 2 بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. اس لیے اس میں مثنیٰ کا صیغہ آپ کو آنی آنی عینی عینی بہت ملے گا. کون سی 2 بڑی مخلوقات ہیں جس کو ایڈریس کیا ہے؟ انسان اور جن. انہی 2 مخلوقات کا حساب ہونا ہے. ٹھیک ہے، ملائکہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، سب سے قدیم اللہ کی مخلوق ملائکہ ہے، سیکنڈ قدیم جنات ہے، تھرڈ قدیم انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو شریعت نہیں دی ہے، احکامات دیے، کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اوپینین دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تعجب کا حیرت کا انداز ہوتا ہے ملائکہ کا، لیکن ریجیکشن کسی چیز کی نہیں ہے. کہا ہے لے آؤ تو لے آئیں گے، کہا ہے جان کو چھوڑ دو تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو 2 جاندار کو اللہ نے حس بھی دی ہے، صحیح غلط کی تمیز بھی دی ہے، اور جب یہ حس دی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری رکھ دی ہے کہ یہ حس استعمال کیسے کرو گے. اور وہ 2 بڑی مخلوقات کون سی ہیں؟ انسان اور جن. ہم انسان ہیں، ایسی ہی شریعت جنوں کے لیے بھی، جیسے ہماری شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، گھر بنتے ہیں، غم آتا ہے، خوشی آتا ہے، اسی طرح سے جنوں کی بھی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی شان نزول میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ مدینے سے کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے صحابہ کی نا، اور نماز کا ٹائم شروع ہونے والا تھا، اور صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ آئیں گے اور فجر کی امامت کروائیں گے. بہت دیر تک ویٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی. اس کے بعد جب دوسرے صحابی امامت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو دیکھا کہ رسول اللہ دور سے نا، جیسے بہت طویل سفر کر کے، صحرائی سفر جسے کہتے ہیں، وہ آ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کہاں ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں خیال تھا کہیں کوئی لے تو نہیں گیا، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دی. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا حکم آیا تھا اور میں جنات کو ان کی شریعت بتانے گیا تھا. پھر رسول اللہ نے کہا تھا آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس میدان میں لے کر گئے کہ دیکھ لو یہ قدموں کے نشان، دیکھ لو یہاں رات میں کیمپ لگا ہوا تھا، جو بھی ان کا ہٹ وغیرہ ہوتا ہوگا، یہاں بیٹھ کے رات کو میں نے جنوں کو ان کی شریعت ڈیفائن کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت صرف رسول انسانوں کے لیے بن کے نہیں آئے تھے. آپ سورہ جن میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ جنوں کے ایک گروہ نے دیکھا اور سنا رسول اللہ کا قرآن تو لوٹ کے آ گئے. من استمع، سنیے نا وہ پوری ترجمہ، پھر واپس اپنی قوم والوں میں گئے کہ ہم نے ایک شاندار کلام سنا ہے، اور یوں تعجب، اور پھر پورا کا پورا گروہ ایمان لے کر آ گیا تھا. تو آپ کے لیے بھی یہ قرآن ہے، اس کے حکم ہے. اور ایک ایڈیشنلی بات بتا دوں، یہ صرف ایک اوپینین ہو سکتا ہے، ایسے بہت سارے اسکالرز نے اوپینین ڈرائیو کیے ہیں کہ ہماری نماز میں کچھ حصہ نمازوں کا سری ہوتا ہے، جماعت کی جو نمازیں ہوتی ہیں، اور کچھ حصہ نمازوں کا جہری ہوتا ہے. سری اور جہری کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟
جیسے ہم ظہر اور عصر میں مرد تو یہاں پر مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں عورتوں کے لیے تو نہیں بنائی ہوئی، مرد جو نماز پڑھتے ہیں اور سری پڑھتے ہیں ظہر اور عصر، آواز نہیں آتی امام صاحب کی، اور مغرب، عشاء اور فجر، یہ جو رات کی 3 نمازیں ہیں یہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، ان میں تلاوت کی باقاعدہ آواز آتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا جو دن ہے وہ جنات کی رات ہے، اور آپ کی جو رات ہے وہ جنات کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی باقاعدہ صورت بنا دی ہے۔ جب ہم مغرب میں تیز آواز میں امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، ان کی صبح ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ وہ سن رہے ہوتے ہیں، پھر وہ عشاء میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، پھر وہ فجر میں بھی سنتے ہیں، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں اور ظہر اثر نہیں سنتے۔ تو یہ ایک حکمت بس کہی ہے، ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی ایک پراپر سیٹ اپ رکھا ہوا ہے شریعت کا، ان کا سوال جواب ہوگا۔ بس ان کے پاس ایک ایڈیشنل کوالٹی کیا ہے کہ دکھتے نہیں ہیں، بس انسان دکھتا ہے، انسان اس دیوار سے آر پار نہیں ہو سکتا۔ اس ٹائم جتنی کوانٹٹی میں انسان اس کمرے میں نہیں ہے، اس سے زیادہ کوانٹٹی میں فرشتے ہیں، اور ان سے زیادہ کوانٹٹی میں جنات موجود ہوتے ہیں، اینی ویئر اینی ٹائم۔ ہم ان کی دنیا میں آ کے بسے، وہ ہماری دنیا میں آ کے نہیں بسے۔ میں ایک بیٹھی ہوں، میرے ساتھ 2 تو فرشتے بیٹھے ہیں، اور پھر دوسری مخلوق، اس میں بھی شر بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سورہ رحمان، چونکہ یہ واحد سورہ ہے جس میں 1 to end آپ سنیں گے، ڈوئل کا صیغہ بہت زیادہ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن نہایت مہربان خدا، علم القرآن، اس کی مہربانی کی انتہا کیا ہے کہ اس نے ہمیں تعلیم القرآن عطا کر دی۔ یعنی اللہ کہہ سکتے تھے کہ خلق الانسان پہلے کہتے اور علم القرآن بعد میں کہتے، لیکن اللہ نے کیا سیکوینس رکھا؟ علم کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ صاحب علم ہوتا ہے، اور ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ بے علم انسان کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔ دکھنے میں وہ بے شک اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہوتا، لیکن کام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسفل سافلین، نچلوں سے نچلے کام کر رہا ہوتا ہے جب انسان صاحب علم نہیں ہوتا۔ اللہ کی بہت ساری صفات میں سب سے ہائیسٹ صفت اللہ کی صفت رحمانی ہے۔ دنیا میں بہت سارے قرآن ہیں، لیکن سب سے ہائیسٹ علم علم القرآن ہے۔ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، ایون یہ کہ کتنے جو ہے نا ابھی تو ایکسپلور بھی نہیں ہوئے، ڈسکور بھی نہیں ہوئے، اتنی مخلوق ہے۔ اس میں سب سے بہترین اللہ کی کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، اور انسان کو بہت ساری حصے دی گئی ہیں، اس میں سے بہترین حص بیان کی دی گئی ہیں۔ یہ 4 چیزیں اپنے پیک پر ہیں سورہ رحمان پہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے انتہا مہربان جس نے تمہیں قرآن کا علم عطا کیا، اور تمہیں کیا بنا ڈالا؟ خلق الانسان، کہ تمہیں اللہ نے تخلیق کیا ہے انسان۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ کچھ پتہ ہے؟ انسان کے 2 الفاظ کے معنی آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت ساری آیات میں انسان کا لفظ سننے کو ملتا ہے۔ انسان کا لفظ بنا ہے نسیان سے، بھول جانے والا، اور انسان کا لفظ بنا ہے انسیت، محبت رکھنے والا۔ ہم میں سے کوئی بھی وقتی طور پر غصے میں اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، باقی اکیلا رہنا نہیں پسند کرتا۔ اس کی چاہت ہے کہ وہ چاہا جائے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس لیے سائنس تو انسان کو سوشل اینیمل ہی کہتی ہے، اس کو سوشلی انٹریکٹ ہونا بہت پسند ہے۔ اور کیا دے دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد؟ بیان کی خصوصیت دے دی۔ یہ جو بیان ہوتا ہے نا، ایک ایک لفظ دوسرے لفظ سے جدا جدا ہے۔ ہم خوشی میں الگ بات کہتے ہیں، غم میں الگ انداز ہوتا ہے ہمارا۔ دس از کالڈ دا کوالٹی آف بیان، اسپیچ پاور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات کر کے فوری بات کہاں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کبھی آسمان کی طرف لے جاتے ہیں سیر کرانے، کبھی زمین کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو زمین پہ بھی ہمارا حکم چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی ہمارا حکم چلتا ہے، تو اس میں جو سینڈوچ کی فلنگ ہے انسان، اس پہ کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ کا اختصار آپ دیکھیں، ہائیسٹ کی بات کرتا ہے، لوئسٹ کی بات کرتا ہے، تاکہ خود ہی سوچ لو اوپر سے نیچے تک بھی تو اللہ کا حکم ہی چلتا ہے۔ اگر اللہ ایک ایک ڈگری بات کرتا تو یہ کلام ہم سے یہ 30 پارے نہیں پڑھے جاتے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی صفت اختصاری ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے، ایک حساب، ایک مدار دیا ہوا ہے، اسی میں سورج یہ نہیں سمجھ رہا میں بہت چوڑا ہو گیا، میری وجہ سے تو چاند میں روشنی آتی ہے، میاں چاند اب تم میری بات مانو گے نہ۔ چاند دب کے رہتا ہے کہ میں سورج سے کچھ لیتا ہوں تو اب اسی کی بات مانی۔ ہم ذرا سا کسی کو احسان دے دیں، چارجر ہی کیوں نہ اپنا دے دیں، پانی کیوں نہ دے دیں، اللہ نے سب کو ایک مدار دیا ہے لیکن فائدے مند بنایا ہے۔
آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، کس سے لیتا ہے؟ اور دونوں کا مقام جدا جدا ہے، کوئی کشتی نہیں ہے ان لوگوں میں، ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہم قرآن سے یہ تو سمجھ جائیں ہر چیز میں ٹانگ نہیں اڑانی۔ اتنا بڑا سورج جو ہے نا، بڑے ہونے کا ہر ایک کے اوپر روب نہیں جھاڑتا، بڑا بڑا ہوتا ہے، ہر ایک کی لائف میں نہیں گھستا۔ تو اللہ نے کہا چاند اور سورج ایک حساب کے پابند ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور کیا ہو رہا ہے؟ ستاروں کی بات کی، ستارے اور درخت۔ فوراً کہاں آ گئے اللہ ستاروں کی بات کرتے کرتے؟ درخت پہ آ گئے۔ خوبصورت، اور کہیں پر بھی ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے ان آیات کے ساتھ کہ ہو یہ کیا ہو گیا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور چاند اور سورج سب اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں تفسیر میں کہ چاند قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز میرے کو سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ تمہارے سائے بھی ہمیں سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز ہماری تسبیح کرتی ہے، تمہیں اس کی تسبیح نہیں سمجھ آتی۔ جو آگے بھی انشاءاللہ یہ آیات آئیں گی کہ جتنا ایٹم موو کر رہا ہے اس کی موومنٹ کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ عربی میں تسبیح کا لفظ بنا ہی سبحہ سے، فلوٹ کرنا، اور ہم سنتے ہیں کہ نیوکلیس فلوٹ کر رہا ہے، پروٹون فلوٹ کر رہے ہیں اور نیوٹرون فلوٹ کر رہے ہیں، ایٹم بائی سیلف اندر کہیں نہ کہیں مالیکیول اس کے روٹیٹ کر رہے ہیں۔ دس فلوٹنگ ہی کو عربی میں تسبیح کہتے ہیں۔ ہم تسبیح کے دانوں پہ فلوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے وجود کے اندر فلوٹ، اس کے اندر بھی تسبیح چل رہی ہے، مجھے اس کی آواز نہیں آتی، اگر اس کی آواز نہیں آتی تو کہ یہ تسبیح نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے ہر چیز سجدہ کرتی ہے، جو انسان سجدہ نہیں بھی کرتا نا اس کا بھی سایہ آگے جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے۔ اور جب تارے چھوٹ کے زمین کی طرف گرتے ہیں تو اسکالرز کہتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں، اور جب پتا درخت سے گرتا ہے تو وہ کس کیفیت میں آتا ہے؟ سجدے کی طرف آتا ہے۔ جب تیز ہوا چلتی ہے اور درخت بونڈ ایسے ہو جاتے ہیں، بینڈ ہو جاتے ہیں، تو کیا کس کیفیت میں آتے ہیں؟ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ چاند بھی، سورج بھی، زمین بھی، آسمان بھی۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، یہ کاسمک بیلنس ہے، کاسمک بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بہت بلند کیا، اس کے بعد اس میں کیا اللہ نے کھڑا کر دیا؟ ایک بیلنس قائم کر دیا، ہمیں نہیں دکھتا ہو اللہ تعالیٰ نے، ہم ذرا سے ایک تمبو اٹھائے نا کنات تو ہمیں 5-6 ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں، اس کے بعد بھی ڈر ہوتا ہے ہوا چلے گی تو چھوٹ جائے گا۔ آسمان پہ کتنی ہوا چل رہی ہے صبح سے، آسمان سے کتنی بارش آتی ہے، آسمان پہ کتنے بجلی کے کریکس پڑتے ہیں، کیا ہوا آسمان کو؟ کوئی رخنا نہ آیا اس کے اندر، اور آسمان در آسمان در آسمان در آسمان، ایک آسمان سے پیچھے دوسرا آسمان، اور ہر آسمان کے بیچ میں اتنا ڈسٹینس ہے جتنا زمین اور آسمان میں ڈسٹینس، اور کوئی اوور لیپ نہیں کر رہا، ایک دوسرے پہ گر نہیں رہا، دھکے نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے نا سورہ رحمان میں ہماری تربیت کی ہے کہ جب تک تم اعتدال پہ زندگی گزارو گی ادیبہ، تب تک دھکم پیلی نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں۔ روح کو روح کا حق دو، جسم کو جسم کا حق دو، ماں کو ماں کا حق دو، شوہر کی ماں کو ماں کا حق دو، چیزیں تبھی پوری کائنات میں جو سکون ہے نا وہ صرف اس میزان کی وجہ سے، اور ہمارے چھوٹے سے 80 گھر میں سکون نہیں ہے نا اس میزان کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ میزان سیکھ جائیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اس کا ترجمہ عموماً لوگ کیا لیتے ہیں، یہ جو تول کیا جاتا ہے kg 2 kg، بس سمجھتے ہیں کہ اس والے میزان میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی کہ کپڑا غلط نہ کاٹو، تول غلط نہ دو۔ یہ تو بہت چھوٹے معنی ہیں میزان کے، میں نے آپ کو بڑے لیول پہ میزان بتا دیا۔ اپنی شخصیت میں میزان رکھیں، نہ تکبر نہ فخر، نہ بالکل عاجز کے بدو بنے میں ہر کوئی ہمیں رگڑ کے چلا جائے۔ مومن بہت معتدل زندگی گزارتا ہے، اس کی خاموشی بھی بہت پروقار ہوتی ہے، اس کی بات بھی بہت باکمال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اور میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، یہاں آ رہی ہے تول کی بات، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مار۔ ہر بندہ ہر لیول پہ ترازو میں ڈنڈی مار رہا ہے، امیر امیری کے لیول پہ مار رہا ہے، وہ زیرو کے ڈیجٹس میں وہ مت بچاتا ہے، بدماشی مچاتا ہے، اور غریب کیا کرتا ہے، وہ چھوٹی سی پیاز اور لیموں میں بھی غلط کام کر دیتا ہے، گندا اس میں ٹماٹر رکھ دیتا ہے۔ ہر کوئی ایسے ہی نہیں، ہم پہ ایسے حکمران بار بار مسلط کیے جا رہے ہیں، ہم نے کون سے اپنے اعمال سیدھے کر لیے؟ ہمارے حکمران ہماری چلتا پھرتا عکس ہے۔ ہم ہمیشہ کہیں کہ شیشہ گندا ہے اور چہرہ نہیں دھویا 10 سال سے تو ہمیں شیشہ ہمیشہ گندا ملے گا، بیسیکلی گند ہمارے یہاں پر ہے۔
تو اب میں آپ کو پہلے بھی لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ میں بہت حیران ہوئی تھی. چھوٹے چھوٹے تو ہم نے جرم دیکھے ہیں یہ سبزی والوں کے, ریڑھی والوں کے, کہ یہ لوگ نیچے میگنیٹ لگا دیتے ہیں تاکہ سبزی کے یہ والا باٹ وزنی ہو جائے. میں حیران ہوئی جب ابو نے بتایا کہ تمہیں پتہ لگتا ہے نا کہ خربوزہ باہر کتنا میٹھا لگتا ہے اور گھر آؤ تو یہ پھیکا کیسے ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ اپنی جو چوریاں ہوتی ہیں شکرین میں ڈبو کے رکھتے ہیں. میں حیران کہ پھر اس کے بعد کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان کرپٹ ہے. اس کو تو اتنی دنیا ملی کہ وہ کرپٹ ہو گیا. تمہارا تو اتنا چھوٹا سا گھر ہے, تم نے اس میں بھی کرپشن مچا دی. عورتیں اپنے گھر میں کرپشن کرتی ہیں اتنی اتنی سی بوٹیاں وہ کر کر کے, اتنے اتنے سے پیسوں کے اوپر. کہاں نہیں کرپشن ہو رہی. سورہ رحمان کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ڈنڈیاں نہ مارو. پوری ایک قوم تباہ کر دی گئی تھی اس ڈنڈی مارنے کی وجہ سے. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. والارض وضعها للانام, ہر مخلوق کے لیے زمین بنی ہے, صرف انسان کی اجارہ داری اس زمین پر نہیں. اسنیل بھی رہے گا, ٹرٹل بھی رہے گا, انسان بھی رہے گا, جنات بھی اپنے گھر ادھر ہی آ کے بنائیں گے. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. آج اس سال کلٹیویشن ہو جائے گی یا کاشتکاری ہو جائے گی ایک باغ کی, اگلے سال دوبارہ وہاں پر کھیت اگ جائے گا. بلکہ اگلے سال کیا کہتے ہیں جو لوگ پنجاب جاتے ہیں, ابھی یہاں پر گندم کی کٹائی ہوئی تھی, اب جب آئے گا چاول کا سیزن تو اسی زمین سے چاول بھی اگ رہا ہوگا. پھر آئے گا آلو کا سیزن, اسی زمین سے. اتنے چھوٹے چھوٹے سے لینڈ پہ کسان ہر رنگ کا پھل دیکھتا ہے, ہر رنگ کی سبزی. یہ اللہ کی شان ہے کہ بے ذائقہ زمین سے ایسے ذائقے نکل آتے ہیں. اللہ کہے بکثرت لذیذ پھل دیے. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پس اے جن و انس فبأي آلاء ربكما کاکمکم, یاد آیا ضمائر ہے اور کس کے ہیں, تثنیہ کا ہے. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تم کون سے, تم دو, جن اور انسان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جب جب یہ آیت جنوں کے سامنے پڑھی تب تک انہوں نے جواب دیا, بار بار جواب دیا, اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اور یہی اللہ کے نبی نے ہم سے بھی تقاضا کی ہے. اور نعمت کو جھٹلانا کسے کہتے ہیں. ہم تو نہیں کہتے کہ اللہ نے ہوا نہیں بنائی, بنائی تو اللہ نے ہوا ہے, آکسیجن بھی اللہ نے دی. اللہ کی دی ہوئی آکسیجن سے پھیپھڑے چلاتے ہیں, اور پھر پھیپھڑے تھکاتے کہاں ہیں جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا. ہمیں پتہ ہے کان اللہ نے دی, لیکن اس میں ٹنگتا کیا ہے, سنتے کیا ہے, جس سے اللہ نے, اس سے بڑی بھی کوئی ناشکری ہے. کھانا ماں بنا کے دے اور ماں ہی کو کھانا نہ دیا جائے تو ماں ہی کہ بڑی ناشکری اولاد ہے بھائی, بڑی احسان فراموش ہے, کیسے بھولی اپنی ماں کو. بندے ماں کے رب کو بھول گئے, آپ کو کیوں نہیں بھولیں گے. تو تم کس کس نعمت کو اللہ کی جھٹلاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے اوپر بات کر رہے ہیں. خلق الانسان, اس نے تخلیق کیا ہے انسان کو, من صلصال کالفخار. یہ فخار کا لفظ اسی فخر سے بنا ہے جس میں انسان پھول جاتا ہے. فخر میں کیا کرتا ہے, پھول سا جاتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مٹی, انسان کو کس سے پیدا کیا, ٹھیکرے جیسی سوکھی سڑی مٹی گارے سے پیدا کیا. کہیں انسان کی تخلیق آتی ہے نطفہ, وہ جو لکوڈ ہوتا ہے, کہیں انسان کی تخلیق آتی ہے مٹی. دونوں میں کیا شان ہے, کہنے کو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. مٹی, یہ قطرہ لگ جائے منی کا تو ناپاکی ہے, نجس ہے, اور ان سے انسان جو نکل کے باہر آتا ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے خود کو. اللہ کہنے بندے میں نے تجھے کس سے پیدا کیا ہے, مٹی سے. اور مٹی سے پیدا کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں سب سے بڑی حکمت آپ کو بتاؤں, مٹی جذب کرنے کی نیچر رکھتی ہے. لمحے میں خوشی لمحے میں غم. الحمدللہ مومن نہ خوشی میں پاگل دیوانہ ہوتا ہے اور نہ غم میں اس کا دماغ کی نسیں پھٹتی ہیں. وہ فوری ریئیکشنز کو کیا کرتے ہیں اپنے اندر. جو لوگ جذب نہیں کرتے نا ریئیکشن, اور پھٹ پڑتے ہیں, وہ انسان نہیں ہوتے اس وقت. اس پہ شیطان اپنا کام کرتا ہے. شیطان اور شیاطین اور یہ جو جنات کی کیٹیگریز ہیں, ان کو اللہ نے فائر سے بنایا, آگ سے. اور آگ کا کیا کام ہوتا ہے, بھڑکنا. بھڑکتے انسان انسانیت سے نیچے ہوتے ہیں, آدمی نہیں ہوتے, وہ آدمیت سے نیچے ہوتے ہیں. ایک چیز سمجھ لیں کہ مٹی میں سب سے پیارا مزاج یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے اپنے اندر, سمو لیتی. آپ اس کے اوپر پانی گرائیں اور پھر جا کے وہ جو زمین پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر پانی گرائیں, کون جذب کرے گا اپنے اندر, مٹی. وہ پودے کتنے خوبصورت اگتے ہیں جو کیاری میں گملہ اگتا ہے, کیونکہ مٹی میں جذب کرنے کی کیفیت ہے. تو انسان کو مٹی سے بنانے کی کیا حکمت ہے, جذب کرو بھائی, جگہ بنا کے رکھو. میرے بڑے بڑے حکم آنے والے ہیں ابھی قرآن میں.
کیفیت ہونی چاہیے جذب. سیکنڈ کہتے ہیں کہ مٹی کے مزاج میں ٹھنڈک ہے. مٹی سے بنے ہوئے انسان میں ٹھنڈک نہیں ہے. اس میں تو ایسے چارجنگ وائلیشن نکلتی ہے, پھٹا پڑتا ہے اپنے اندر. مٹی سے بنانے کی وجہ یہ ہے, آپ دیکھیں گے میرے فادر, ہاں مٹکے والا پانی بائی سیلف ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ میرے فادر میں بتاتی ہوں کہ فائر ڈپارٹ سے, تو مجھے اتنی سہولت ہوتی ہے جب قرآن اور حدیث کو فائر سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو ابو بتاتے ہیں یہ تو اس لیے پانی اتنی جلدی مٹی کو ٹھنڈا نہیں کرتا جتنی جلدی مٹی ٹھنڈا کر دیتی ہے. ایک دفعہ ہماری گاڑی کے آگے کا جو ہوتا ہے نا, ادھر آگ بھڑکی, میرے میاں جی پانی کی بوٹل ڈھونڈ رہے, تو مکینک آیا, اس نے اتنی ساری مٹی لے کے اس کے اوپر ڈال دی فوراً. انجن میں چلی گئی مٹی, وہ ایک الگ معاملہ تھا, لیکن وقتی جو اگنیشن ہو رہی تھی نا وہ ٹھنڈی پڑ گئی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے کہ ان میں کیا ہونا چاہیے, مزاج میں سختی نہیں ہونی چاہیے, ٹھنڈک ہونی چاہیے. اس لیے زمین پہ بیٹھ کے کھانا, زمین سے سونا, زمین کے ساتھ وقت گزارنا مزاج ٹھنڈے کر دیتا ہے. ننگے پاؤں چلتے ٹھنڈے فرش پہ, ویسے ہی ذہن کو ایک سکون اور کیفیت ملتی ہے. پوچھا لگایا, صاف کیا, اب آپ اس فرش پہ قالین سے زیادہ مزہ کریں گے, ٹھنڈک ہے. تیسری اہم چیز مٹی کی, مٹی میں کیفیت ہے مولڈ ہو جانے کی. آپ دیکھیں وہ مٹی کے برتن کیسے بنتے ہیں, ایسا اٹھاتا ہے گٹھر اور اس کے اوپر روٹیٹ اسپن ہوتا جاتا ہے, کیا سے کیا شیپ آ جاتی ہے. اللہ نے انسان کو مٹی سے اسی لیے بنایا تھا کہ جیسے جیسے اس کی زندگی میں حالات آئے, یہ ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے, مولڈ کرنا سیکھ لے. لیکن آج کا انسان یقین کرے اپنی تخلیق ہی بھول گیا. مولڈ ہی نہیں ہو تو میں بھول ہی نہیں سکتی اپنی امی کے گھر کے عیش, کس نے کہا نہیں بھول سکتی ہو, میں معاف کر دوں گی, بھلا نہیں سکوں گی جو تم نے کیا. کیوں نہیں بھلا سکتی, تمہارے اندر کیفیت ہے مولڈنگ کی. کل اس کو باپ کہتی تھی آج سسر بھی اللہ نے تمہارا محرم بنا دیا, ایکسیپٹ کرو اس کو. ہمیشہ آدمی ایکسیپٹنس کی زندگی گزارتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ جاندار بنایا ہے جس کا بلڈ سردی میں بھی کام کرتا ہے اور گرمی میں بھی کام کرتا ہے, ورنہ مر جاتے ہیں انسان. پولر بیئر کو کراچی لے آئے, مر جائے گا. انسان انٹارکٹیکا میں بھی جا کے ڈسکوریز کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, سبحان اللہ تعالیٰ, اپنی ہی تخلیق پہ تھوڑی سی نظر ڈالے نا تو اللہ سے پیار ہو جائے انسان کو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار, اور سب کو پتہ ہے کہ ایک سے ایک ہماری مٹی سے شکلیں بنی, کچھ کی کچھ بنا دی گئی. وہ گندا پانی بھی ہوا, اس میں بو بھی پڑی, اس میں پھٹکریاں بھی پڑی, اس میں بساند بھی آئی. تبھی تو شیطان نے بڑی آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا تھا, میرے سامنے تو اس کی کیا سے کیا حالت ہوئی, اور اٹھا کے کہتے کہ اس کے آگے سجدہ کرو. سجدہ آدم کو تھوڑی تھا, سجدہ تو آدم کو دیے گئے علم کو تھا, لیکن جذباتی فیصلہ تھا شیطان کا. سمجھ گیا تھا اس سے غلطی ہوئی ہے, لیکن ریگریٹ اس کی لائف میں نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی, آدم کی تخلیق کی, تو ایک اور حدیث کا مفہوم سن لیں کہ پورے ورلڈ سے, مختلف مقامات سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے مٹی جمع کروائی تھی. آپ کو کراچی کی مٹی کچھ ملے گی, آپ کو پنجاب کی سوائل کچھ ملے گی, بلوچستان تھر میں جائیں گے کچھ ملے گی. مٹی کے الگ الگ رنگ ہیں, مٹی کے الگ الگ مزاج ہیں. کوئی مٹی بہت جلدی پانی میں گند جاتی ہے, کوئی مٹی گندنے میں بہت ٹائم لیتی ہے, کوئی ایک مکے سے اسپلٹ ہو جاتی ہے, کوئی بہت جمی ہوئی مٹی ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے بھی الگ الگ رنگ ہیں, اور اسی طرح سے انسان کے بھی الگ الگ فطرتیں ہیں, مزاج. جس دن انسان کو یہ چیز سمجھ آ گئی نا, اگر مجھ کو نرم مزاج بنایا تو لازمی نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا بھی اتنا ہی نرم مزاج ہوگا. یہ جو ہم مزاج ایکسیپٹ نہیں کرتے نا, اگر مٹی کی کیفیت پڑھ لیں, وہ کہ ہونا چاہیے اس کو نرم, قرآن اس کو نرم کیوں نہیں کرے گا, لیکن بائی سیلف مٹی میں ایک سختی ہے, مٹی میں ایک نرمی ہے. کوئی آپ کو گوری چمڑی والا ملتا ہے, کوئی آپ کو کالی چمڑی والا ملتا ہے, دس آل از بیکاز آف سوائل. آپ جائیں حرم میں, آپ کو ہر رنگ کا بندہ ملے گا. کیسے فلسطینی, جیپنیز, چائنیز ایک ہی شیپ, ایک ہی شیڈ کے ہوتے ہیں. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق, کالی مٹی سے کالے چلا دیے, سرمئی مٹی سے سرمئی چلا دیے, ایشین مٹی سے ایشین چلا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو مٹی سے بنایا نا, سبحان اللہ تعالیٰ, بنے تیسرے نمبر پہ مخلوق ہے انسان, اور ذکر پہلے نمبر پہ کر دیا اللہ نے. سب بنا کے تیسرے والا تو کیا بات ہے, تیسرے والے کی, اس کے لیے تو جنتی ڈیزائن ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نار, اور جنوں کو ہم نے کس سے بنایا ہے, آگ کے بھی, من نار نہیں, مارج من نار, آگ کے بھڑکتے شعلے سے. مارج کا جو لفظ ہے بیسیکلی, اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں بہت ساری انگیٹھی میں آگ جلی, اوپر کچھ نا
آگ کے شیڈز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. آگ کے کلرز دیکھیں, وائلٹ بھی ہوتی ہے, بلو بھی ہوتی ہے, انڈیگو بھی جاتی ہے, اورنجش بھی ہوتی ہے, پرپلش, یلو, ریڈ, کہیں کہیں اس میں کالا دھواں شامل ہوتا ہے. ان ملٹی کلر فلیمز کی اپر لیئر سے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی ہے. تمام شیڈز غصے والے کہہ لیجیے آپ کے, وہ جنات میں موجود ہے, اس لیے بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جنات کو ان سے پیدا کیا, اور لٹرلی شیطان جن ہے یا فرشتہ ہے؟ نیک فرشتہ ہی جن ہے؟ جنات کی ہی کیٹیگری میں سے شیطان ہے, اسی لیے اس میں غصہ بہت ہے. اور جس انسان کو غصہ ہوتا ہے اس کی گود میں شیطان ہوتا ہے, اس کے سر پہ شیطان ہوتا ہے. اور آپ خود بھی فیل کریں, جب آپ کو شدید والا غصہ ہے, اپنا ہی باڈی ٹمپریچر چیک کریں, گرم ہو جاتا ہے. کیوں گرم ہوتا ہے؟ شیطان کس سے بنا ہے؟ میرے اوپر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ موٹی گرم چادر اوڑھ لے تو ہمیں گرمی لگنے لگتی ہے. پوری کیفیت کے ساتھ وہ آ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو, پانی سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے شیطان. ہم پانی پلانے والے کو ڈانٹ لگا دیتے ہیں, اس ٹائم نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ لگا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ڈسکرپشن کیوں بتائی ہے سورہ رحمان میں؟ جنات کی تخلیق بتا دی, اور پھر کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون سی نعمت کو سوچے اگر ہمیں آگ سے بنا دیا ہوتا اور ہم پھٹے پڑ رہے ہوتے, اور ہم مٹی سے بن کے اتنا لڑتے ہیں, تو پھر آگ کے ہوتے تو گتھم گتھا. پھر آپ سوچیں کہ ہم انسین مخلوق ہوتے تو کیا ہوتا؟ کوئی پرائیویسی ہماری نہ رہتی, ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے, اللہ نہ کرے, اور وہ آگے بولتا بچوں میں ادھر ہی ہوں, تمہیں نہیں دکھ رہا تو کیا ہوا؟ آپ قدرت دیکھیں اللہ کی, کہ ہمیں سین مخلوق میں سے بنا دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کی سطر کا لحاظ رکھ سکیں. ہم جب کپڑے چینج کرتے ہیں, اگر اللہ کی پناہ نہ مانگے تو شیطان ہمیں ایسے لائیو اینڈ لاؤڈ دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر انسان ایسے انسین ہوتے تو حیا کا کیا لیول ہوتا؟ واش روم میں ہم جا رہے ہیں تو اللہ کہنے شیاطین خبائث سے پناہ مانگ کے جاؤ, یہ تمہارا سطر نہ دیکھیں, اور جتنی جلدی فارغ ہو اپنی ضرورت سے فوراً اپنے سطر کو ڈھانک لو, ان کی تم پہ نظر پڑی رہتی ہے. اگر انسان کتنی بار اللہ کا شکر ادا کریں گے, بچے 2 گھڑی آنکھ سے غائب ہو جائیں ہمارے دل اچھلنے لگتے ہیں, کہاں کھیل رہے تھے گلی میں نظر نہیں آ رہے. اگر یہ بچے بھی انسین ہوتے, میاں جی بھی انسین ہوتے, کیا جیتے ہم لوگ, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ادیبہ؟ تمہارا راشن لے کر کوئی اچک چکا ہوتا. تو اللہ کا جتنی جس کیفیت میں جس جگہ اللہ نے مجھ کو پیدا کر رکھا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے فلموں میں لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہوتی تھی, بیوقوفوں والی فلموں میں, ہیرو غائب ہو گیا, ہیرو نظر آ گیا. کیسے آ گیا؟ انسان ہے تو اس کو وہ کیریکٹرسٹکس اللہ نے دی ہی نہیں ہے کہ وہ دیوار کراس کر کے چلا جائے. وہ ہم نے فلانی فلمیں 3D تو 4D تو پتہ نہیں کیا کیا, دا میکس نام کے ایک کارٹون آتے تھے, زوم کر کے گھوما وہاں پہنچ گیا. آپ یہ دیکھیں جب ہم نے دین نہیں پڑھا تو ان پاگلوں نے ہمیں کیا کیا پڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے کہا ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا پچھلی والی پوری بات سے ایک کنیکشن ہوتا ہے. رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرقوں کا مالک بھی میرا رب ہے, عینی عینی, اور دونوں مغربوں کا مالک بھی میرا رب سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ 2 مشرق مغرب کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہم تو ایک ہی مشرق کہتے ہیں, ایک ہی مغرب کہتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے, 2 مشرق ہیں 2 مغرب ہیں, بہت سارے مشرق ہیں بہت سارے مغرب ہیں, الگ الگ ڈائمینشنز ہیں. آپ کا جو مشرق ہے وہ کسی کا مغرب بن گیا. بیک وقت سورج طلوع بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے, اور سردی میں الگ دن کی لینتھ ہے, گرمی میں الگ دنوں کی لینتھ ہے. آپ کو پتہ ہے روز سورج ایک نئے پوائنٹ سے گرو کرتا ہے, روز, تبھی تو دن چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ سوچیں سورج یہاں سے نکلے یہاں ڈوبے, اور پورے سال یہاں ڈوبے, تو دن کو تو اتنے گھنٹے کا ہی ہونا چاہیے تھا نا, لیکن آہستہ آہستہ پتہ سورج ایسے سے رکھتا ہے, ایسے سے رکھتا ہے, اور یہ ڈسٹینس یا تو بڑھتا جاتا ہے یا تو کم ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ سائنس میں کہتی ہوں اس نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے بس کیا ہے, ایک برج بن گئی ہے, کل سائنس نہیں ہے, پہنچانے کا ایک ذریعہ ضرور ہے سائنس الحمدللہ. تو پتہ لگا اچھا جب یہ اس لیول پہ آتا ہے, یہ سب سے لمبا ہو جاتا ہے دن. سبحان اللہ. کتنا پیار آتا ہے نا اس ٹائم اللہ پہ, کہ اللہ تو نے شکر ہے وہ ذہن دیا ہے کہ تیرے قرآن سے ایسے تجھے ڈھونڈتا ہے,
اور جب اس والے لیول پہ ہوتا ہے سب سے شارٹن ڈے آ جاتا ہے ہمارے پورے ایئر کا، لیپ ایئر اس میں سے ڈیزائن ہو رہے ہیں، قمری میں الگ ہو رہا ہے، کتنا کچھ چل رہا ہے. تو بہت سے مشرق ہیں، بہت سے مغرب ہیں، سردی گرمی کے الگ معاملات ہیں، ڈیلی کا ایکسس اللہ تعالیٰ نے الگ بنا کے دیا سورج ہو. اب ہمیں پتہ لگا نہیں جی مشرق ایک جنرل ویو کریں تو ایک مشرق ایک مغرب، اور اس کو ڈیفائنڈ ویو کریں تو آپ کو دو دو مشرق دو دو مغرب، چار چار مشرق چار چار مغرب. پھر جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ سائنس کو جس میں آسمان کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر سیزنز چینج نہیں ہوتے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کتنی بھی پیاری سردی کیوں نہ لگے، ذرا سی پرولونگ ہو جائے انسان بیزار ہو جاتا ہے. کتنی اچھی گرمی کی طویل دن کیوں نہ لگے کہ کام فارغ ہو جائے، سایہ ملے. زیادہ لمبی گرمی ہو جائے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ بیزار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے سورج کو کہا ہے گھومتا جا میرے بندے کو چاروں سیزنز ملنے چاہیے. اور ہمیں جو یہ پورا اپنا سسٹم قمری ہے ہمارا، جو دین کے تمام ایونٹس آتے ہیں، ذی الحجہ ہے، یہ سب قمری کیلنڈر سے ہے نا، آپ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ رمضان قمری کیلنڈر سے کیوں انٹیکٹ رکھا ہے، شمسی سے کیوں نہیں رکھا؟ تاکہ ہر موسم میں سمجھا. اگر صرف ہر جون جولائی میں رمضان آتا یا ہر مارچ کا رمضان ہوتا ہم بور ہو جاتے. ہم وہ سیزنل فروٹس، ویجیٹیبل، وہ لمبی راتیں، چھوٹے دن، چھوٹی راتیں، لمبے دن کیسے ایکسپیرینس کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر سیزن کا حج دے دیا، ہر سیزن کے رمضان دے دیے، تاکہ ہر سیزن میں رکھو نا. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پہ قدرت ہے. کس کس چیز کا انسان انکار کرے گا. مرج البحرین یلتقیان، سبحان اللہ. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، اور اس پردے سے وہ بغاوت نہیں کرتے یا تجاوز نہیں کرتے. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان دو سمندروں سے مراد کسی نے گلف آف الاسکا بھی لیا ہے کہ ایک طرف کڑوا پانی، کھارا پانی، کالا پانی، ایک طرف میٹھا پانی اور چٹا پانی جسے کہتے ہیں آسمانی، جس میں رنگ اٹریکٹ ہوتا ہے. اس کی مچھلیاں تک اس میں نہیں جاتی ہیں. کھارے پانی کی مچھلیاں کھارے میں رہتی ہیں، ان کا الگ ٹیسٹ ہے. میٹھے پانی کی آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں گلف آف الاسکا، ایسا لگتا ہے یہاں دن اور رات ہو رہی ہو، یہاں دن، اور بیچ میں ایک وائٹ بیریئر ہے. وہ بیریئر ہے کیا بیسیکلی؟ کبھی غور سے دیکھیے وہ ویڈیوز. اس پانی اور اس پانی کی جہاں جھاگ بن رہی ہے وہ وائٹ لائن ڈرا ہو رہی ہے الحمدللہ اینی ٹائم، کیونکہ وہ کلوزٹ میں آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں. آپ ذرا بیٹھ جائیں دو دریا پہ، ہر لیئر کے ساتھ اس کی جھاگ چل رہی ہے، ختم ہوتی ہے. رات میں ذرا پرومیننٹ ہو جاتی تو اس کے تو دن کے سامنے ہی رات آیا پڑا ہے نا، ڈارک پانی ہے نا، تو وہ فوراً پرومیننٹ ہو جاتی ہے. اتنی خوبصورت گلف آف الاسکا. اور صرف گلف آف الاسکا نہیں، جہلم میں بھی ایسے دریا موجود ہیں، ایک طرف کھارا ایک طرف میٹھا ہے، اور دونوں اپنی اپنی شان سے چل رہے ہیں. نہ یہ اس میں داخل ہو رہا ہے اور نہ یہ اس میں داخل ہو رہا ہے. اسی اعتبار سے اسکالرس کہتے ہیں کہ دن اور رات، نہ دن رات میں اپنا رنگ دیتی ہے، نہ رات دن میں اپنی چھیڑخانی کرتا ہے. دونوں اپنے اپنے کام لیے چلے. اسی طرح سے اسکالرس کہتے ہیں سسرال اور میکہ. سورہ فرقان میں یہ والی آیات آتی ہیں عباد الرحمن سے پہلے والے رکوع میں، کہ ہم نے انہی دو دریاؤں کا اللہ نے سمندروں کا ذکر کیا، اور اس کے نیچے واحد مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے سسرال کے رشتے کا نام لے کر بات کی ہے، سحرن و نصبن، وہ صرف وہی پوائنٹ ہے. اس میں اسکالرز ہمارے کہتے ہیں صالحین سلف صالحین کہ یہاں دو دریاؤں سے مراد میکے کی مٹھاس اور سسرال کی کھار، دونوں کا اللہ نے ذکر کیا. دونوں اپنی اپنی جگہ چلاؤ، نہ اس کو اس میں گڑمٹ کرو نہ اس کے حقوق اس میں گڑمٹ کرو. اور یہی اللہ کے قرآن کی خوبصورتی ہے. اس لیے کوئی ایک تفسیر نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر نئے دن کے ساتھ اتنے علماء پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اتنے ان کے 100 طرح کی سوچیں اس میں سے نکل رہی ہیں. ایک ہی آیت کے اتنے اتنے شیڈز آپ کو مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ برزخم کیا ہے؟ بیچ میں ایک بیریئر ہے، تو نہ وہ اس میں گڑمٹ کرتے اور نہ وہ اس میں داخل ہوتا ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور یہ دونوں سمندروں میں سے کیا نکالے جاتے ہیں؟ موتی بھی نکالے جاتے ہیں اور مونگے بھی. مونگے کسے کہتے ہیں؟ سیپ، اور جس کو یوں کٹ کرتے ہیں اور اندر سے ملتا ہے، اس میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. کہاں ملتے ہیں؟ بالکل سمندر کے کنارے میں، سمندر کی گہرائی میں. اللہ نے اوپر والی چیزوں کی بات نہیں کی ہے. کس کی بات کی ہے؟ دریا سمندروں میں. تم صرف مچھلی کھا کے خوش ہو، تم صرف کشتیاں چلا چلا کے خوش ہو. اس میں نیچے اترو، کتنے سیکرٹس رکھے ہوئے تمہارے لیے.
جس نے مونگے اور موتی لینے ہوتے ہیں اس کو بڑی جان لگا کے ڈائیونگ کرنا ہوتا ہے۔ اس چیز سے اسکالرس کہتے ہیں کہ تم صرف قرأت کر کے خوش ہو، کیلیگرافی کر کے خوش ہو، تجوید پڑھ پڑھ کے خوش ہو، اترو نہ کبھی قرآن میں۔ اصل معجزے تو تمہیں کہاں ملیں گے؟ اندر جتنا گرامر سیکھو گے، جتنا لغت القرآن سیکھو گے، جتنا ایک ایک آیت کو مختلف اسکالرس کی نظر سے دیکھو گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ ایسے پڑھتے کھلتی جا رہی ہیں اللہ کی کائنات کی۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کے موتی دکھا دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی مثالیں سمجھ آنے لگ جائے۔ اور اس سمندر میں کھارا ہو یا میٹھا ہو یہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کھارے سمندر کی مچھلی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے، اور وہ وہی پانی پیتی ہے کھاری، اور اتنے مزے کی بنتی ہے، اور ہمیں ذرا اس مچھلی کے دوران ذرا کھارا پانی الگ سے پلا دیا جائے، ہمارے حلق سے نہیں اترے گا۔ یہ سارا کچھ ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ کھارے سمندر سے بھی بھاپ اٹھتی ہے، میٹھے سمندر سے بھی بھاپ اٹھتی ہے۔ اتنا سارا آپ کا سی ویو کا پانی کھارا ہے، لیکن جو بھاپ اس سے اٹھتی ہے، جو بارش اس سے برستی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ آر او پلانٹ اللہ نے کہاں لگایا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ایک ٹکا پایا نہیں لیتا سوائے اس کے کہ بندے میری بندگی کر لیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اور ایسے ہی نہیں بنائے میں نے سمندر، تمہارے لیے اس میں زینت کا سامان بھی رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چاہے آپ سیپ لے لیں، چاہے سیپ کے اندر کا موتی لے لیں، سیپیں ہی کتنی خوبصورت لگتی ہیں، وہاں پر چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی بات کر رہے ہیں اور زمین کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں سمندر کی بات کر کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے ہیں۔ اعلام، کل اعلام، کس کی طرح جہاز نظر آ رہے ہیں؟ جیسے کوئی پہاڑ۔ دیکھیں کبھی آپ نے بڑے بڑے شپس کی تصویریں، منوڑا چلے جائیں، بندرگاہ چلے جائیں، آپ کے گھر کی اتنی ہائٹ نہیں ہوگی، وہ شپ جتنی بڑی ہوتی، اور جتنی بڑی وہ آپ کو دکھ رہی ہوتی نا، اس کے ساتھ ان کے اندر کی تو گہرائی دیکھیں جہاں ان کو لانچ کیا جاتا ہے۔ اتنی گہرے، اتنی وزنی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاز کو جو بڑی بڑے بوٹ اینڈ شپس بیسیکلی ہوتی ہیں، ان کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی کہ جتنا پہاڑ آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ کا باہر دکھ رہا ہے نا، اس سے 3 گنا تو یہ نیچے ہے۔ ٹوپی دکھ رہی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی، ٹوپی نہیں سر کر سکتا بندہ۔ کتنے لوگ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو ایکسپلور کرنے کے چکر میں مر گئے۔ تو جو نیچے ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا ہے۔ جیسے میخ کی ٹوپی تمہیں اوپر دکھتی ہے نا قلعے کی، اصل تو نیچے ہے گرٹ۔ اس نے زمین کو پکڑا ہوا ہے، بتکی ہوئی زمین کو۔ زمین بتکی ہوئی مخلوق ہے اللہ کی، اینی ٹائم شیک کرتی ہے، زلزال رہا، اس میں ریٹلنگ ہے، بہت زیادہ شیکنگ ہے زمین میں۔ اس بتکی ہوئی زمین کو اللہ نے کس سے تھاما ہوا ہے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ اپنے 3 حصہ نیچے سے اوپر چلا جائے گا، پھر زمین کیسے بتکے گی؟ آج ہمارے تمہارے سب کے اتنے گناہوں کے باوجود یہ بہت کام ہے، ہم اس پہ مٹی ڈال دیں، پتھر مار دیں، ایڑیاں رگڑ دیں، کچھ بھی نہیں کہتی ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی ساری کامنس ختم ہو جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن تو ایسے چٹپٹی نیوز دے گی نا تمہاری شادیوں کے بارے میں، لگ پتہ جائے گا۔ آج چپ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ شپ تمہیں ایسے دکھتے ہیں جیسے پہاڑ۔ اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی وہ لے لیں ریفلیکشن، پہاڑ کی بات کی میں نے کیونکہ اس کو میخوں سے کہا، جہاز کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے حدیث میں داڑھ کو پہاڑ کے نام سے تشبیہ دی ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کا سائز اتنا ہو جائے گا کہ ان کی ایک ایک داڑھ ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کبھی داڑھ نکلی ہوئی دیکھی ہے؟ اپنی دیکھی ہے؟ اپنی نکلی ہوئی دیکھی ہے؟ ریسنٹلی میں نے 2-3 ہی دیکھ لی ہیں، اب اللہ ہی بچائے گا جو بچی ہیں۔ تو وہ کیا ہوتی، اتنا ٹپ آپ کو دکھ رہا ہے، جو لوگ ڈینٹسٹ ہیں اتنی ساری وہ اندر ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی پہاڑ سے تشبیہ دی گئی۔ آپ حدیث اور قرآن کی جو لغہ ہے نا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ کیسے اتنا بڑا شپ جو ہے نا ایسے مزے سے جو نا پانی میں چل رہا ہوتا ہے، ہم ایک سوئی رکھے تو وہ ڈوب جائے، کیا ڈیزائن کیا، اور ہوا کے خلاف چل رہا ہوتا ہے سبحان اللہ، اور ایسے سمندر کو چیر کے اس کے سینے پہ چل رہا ہوتا ہے سبحان اللہ۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ اللہ نے اس زمین پر رکھا ہے اس سب کو کیا ہے؟ فنا ہے۔ بقا کی اپوزٹ ہے فنا، یا فنا کی اپوزٹ ہے بقا۔ کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز فنا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے
اس پہ زینت سجائی ہے، اس کے اندر حسن، رنگ، خوبصورتی دی ہے، لیکن کس لیے ہے یہ ساری زمین؟ ایک دن رول آؤٹ ہو جائے گی۔ آپ لوگ کارپیٹ بچھاتے ہیں، بڑے بڑے ریڈ کارپیٹ دیکھتے ہیں، یہاں سے وہاں تک کارپیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، حسین ترین اسٹیج بنے ہوئے، کتنی دیر کے لیے؟ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھیں اس ایکسپو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایسی آئی ہوئی ہوتی ہے کھلے منہ کی جو ہے نا سزوکیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ ڈالو ڈھر، یہ ڈالو دھر، ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا رونق تھی، یہ کیا اجڑا چمن بن گئی اب۔ ایک دن آئے گا قیامت کے دن، سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہاں تک کہ زمین کے انسان، چرند پرند۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، چونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کے فرشتے نے بھی موت چکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پوری انسانیت کو مار دے گا تو حضرت جبریل سے پوچھے گا، اور پوچھنے میں ایک روب ہوگا اللہ کا، اور کیا پوچھے گا؟ جبریل کون کون بچ گیا؟ سب مر گئے، کہیں گے اللہ میں بچا، تو بچا، میکائیل بچا، اسرافیل بچا، اسرائیل بچا۔ اللہ پھر اسرافیل علیہ السلام کو موت دے دیں گے، پھر پوچھیں گے، پھر میکائیل علیہ السلام کو موت دے دیں گے، پھر پوچھیں گے کون بچا؟ اللہ میں بچا، تو بچا، یہ بچا، کرتے کرتے فائنلی اللہ تعالیٰ اس جبریل امین کو بھی موت دے دیں گے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں نے جب جبریل کے اوپر ایک نگاہ ڈالی، 2 دفعہ زندگی میں رسول اللہ نے اصل حیت میں دیکھا جبریل کو، کہتے ہیں 600 سے زیادہ تو ان کے پر تھے، اور مطلب صرف اتنا سوچ لیں، جب بھی میں جبریل امین کے بارے میں سوچتی ہوں احادیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے افق کی طرف دیکھا تو زمین اور آسمان بھر چکی تھی جبریل سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جبریل زمین پہ اپنا ایک پر صرف ایسے یوں فلپ کر دے نا تو ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے، اتنے ہیوج ہے۔ ان کو جب موت آئے گی، اللہ اکبر، دھڑام کی آواز آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی مار کے کہیں گے عرش پہ اب بتاؤ کون بچا، کہاں ہے زمین کے سردار، آئے کوئی بادشاہ جس کی میں نہیں ختم ہوتی تھی، آج دیکھو ساری سلطنت واحد القہار کی ہے، اور اس کے بعد انسان دوبارہ سے ریگرو ہونا شروع ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کل من علیہا فان، صرف حی القیوم کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کل من علیہا فان کے بعد کیا کہا؟ وَيَبْقَى، باقی بچے گا تو کیا بچے گا؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب عظیم کی وجہ باقی بچے گی، اس کا چہرہ باقی بچے گا جو بہت ہی زیادہ جلال اور اکرام والا ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سارے تمہارے آسرے ختم ہو جائیں گے، خدا کی قسم جس نے اللہ کو اپنا آسرا رکھا ہوگا اسے پتہ ہے یہ والا آسرا نہیں ٹوٹنے والا۔ میں کل ایک حدیث سن رہی تھی، بہت بار پہلے سنی ہے لیکن جب بھی سنتے ہیں نا ایک اس حدیث کے ساتھ ایک الگ سی موٹیویشن ہے۔ اسرار صاحب وہ حدیث، ایک تو ویسی ان کی آواز ایسی ہے کہ انسان کو ایسے نا شارپنر کی طرح شارپ کر کے بتاتے کام کرو بھائی، کسی لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کہنے لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین پہ کہ وہ بات کریں تو ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا، رشتہ مانگے تو انہیں کوئی رشتہ نہیں دیتے، یعنی بہت ہلکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے بھی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم پوری کروا دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ کتنے خاص ہوتے ہیں جو زمین پہ اگر گمنام بھی ہے لیکن چپکے سے کہہ دیں اللہ تیری قسم، تو اللہ کہتے ہیں میں تیری قسم کی لاج رکھوں گا بندے، اللہ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا لیجیے۔ کیا کمال کے شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسی سے مانگ رہے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، جو کوئی زمین اور آسمان میں ہے سب کے سب ہاتھ پھیلائے کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ بظاہر آپ کو دکھ رہا ہے وہ بھگوان سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کو دیکھ کون رہا ہے؟ اور اللہ کا حلم دیکھ رہے ہیں آپ، مانگ بھگوان سے رہے ہیں، دے اللہ رہے، اور اللہ پہ نعوذ باللہ باتیں چھانٹ رہے، پھر بھی اللہ ان کا دیتا بند نہیں کر رہا۔ اسی پنڈت کے گھر بھی بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ہوا چلتی ہے، اس کی بھی مسوڑے سے داڑھ نکلتی ہے باہر پھوٹ کے، جب دانت باہر آتا ہے اس کو بھی بلڈ نہیں آتا، کیا کیا ایک ایک ریشہ، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے مزے سے شرک کر رہا ہے، لوگوں کو بھی شرک میں بلا رہا ہے۔ اللہ کا حلم، سبحان اللہ، حلم کہتے ہیں بردباری، غصے کو قابو رکھنا، وہ جو شان اللہ کی ہے نا شان حلیمی، وہ کسی مخلوق کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جو کوئی زمین اور آسمان پہ فائنلی مانگ کس سے رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری پوری مخلوق مجھ سے اپنا سارا من چاہا مانگ لے،
جنات اپنی مرضی کی جنیاں مانگ لیں، مرد اپنی مرضی کی عورتیں مانگ لیں، بیٹے مانگ لیں، جو جو آپ کی اور میری زندگی کی خواہشات ہو سکتی ہیں بینگ اے ہیومن بینگ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے اپنا سب مانگ لو اور میں تمہیں تمہارا من چاہا سب دے دوں، سب کا سب دے دوں، تب بھی میرے فضل کے سمندر سے اتنی کمی نہیں ہوتی کہ تم سوئی لو اور سمندر میں ڈبو تو جو سوئی پہ پانی لگ جائے، اتنا سبھی میرے فضل میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کو مشکل ہے میری دعا نہ سنے، مجھے سوٹ نہیں کرتی جو میں مانگ رہی ہوں، بس وہ اس لیے نہیں دے رہا، ورنہ وہ کہہ رہا ہے میں سب دے دوں تمہیں، تب بھی میرے پاس تو اتنا پڑا ہے، کیا چاہیے؟ جب آتے ہو دنیا ہی مانگ کے لے جاتے ہو مجھ سے۔ سب سے ہلکی چیز جو اللہ کے پاس رکھی وہ دنیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی دنیا ہے۔ دنیا کہتے ہیں ادنا کو، the least count، سب سے چھوٹا فریکشن دنیا کا۔ تو اللہ سے مانگا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ سے مانگا کریں، جو لوگ اللہ سے سوال نہیں کرتے اللہ ان کو بہت غصے سے دیکھتا ہے۔ دعا نہ مانگنے والے کو متکبر کہا گیا ہے۔ دنیا میں آپ جتنا کسی سے مانگیں گے وہ آپ سے اتنا بیزار ہوگا، منگتا کہے گا، اور اللہ سے جتنا کم مانگیں گے اللہ اتنا غصہ ہوگا۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے مانگے اللہ دعا دیجیے۔ بہت پیاری ہماری ٹیچر ٹریننگ کرتی تھی، آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا، اللہ میاں آئس کریم کھانی ہے کھلا دیجیے، اب بولو میاں سے ذرا آئس کریم تو لا دیں، میں کیوں اپنا عقیدہ ڈسٹرب کروں، دیجیے آپ، بندے سے کام لے لیں، میرے لا کے یہ دے گا۔ کہ لیکن اپنے بچوں کو بھی وہ جب کہیں کہ کھانا مانگے تم سے آ کے کہ دیبا کھانا دو، بولو بیٹا اللہ سے مانگ کے آؤ پہلے اندر میں، وہ جائیں گے، ایک ٹریننگ ہوتی نا، اللہ میں بھوک لگی کھانا چاہیے، امی کھانا دے دیں۔ کہ نہیں بس جس دن یہ والے عقیدے سیدھے ہو گئے نا، پھر ہمارے بچے جو نا مزار پہ سجدہ کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تم کب تک زمین پہ رہو گی؟ کبھی بھی اپنے آپ سے بچوں کو مت جوڑو، تم چلی جاؤ گی زمین کے اندر، پیچھے صرف رب کی ذات باقی رہے گی، اس سے جوڑ کے چلی جاؤ، کچھ کام کا کام کر کے چلی جاؤ۔ اتنا آسان اور خوبصورت طریقہ ہے اللہ سے جوڑو۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تم نماز نہیں پڑھ رہی ہو، میں کون ہوتی ہوں میرے لیے تھوڑی پڑھ، اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے فرشتوں کے بیچ میں، تم نماز نہیں پڑھ رہے؟ تو اللہ ہمیں وہ حکمت والی مائیں بنا دیجیے، اور بچوں سے کہیں کہ مانگا کریں، بہت مانگا کریں، کبھی کبھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جایا کریں، کچھ نہ کیا کریں، بس مانگتے رہا کریں، اور جتنے میچور ہو جائے اللہ کے سامنے اممیچور رہا کریں۔ اللہ کو سب کے آگے ہوشیاری پسند ہے بندے کی، اپنے آگے تو پتہ ہے اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ کہتا ہے حج کرنے آئے ہو، اٹھاؤ پتھر بچوں کی طرف، مارو کنکر سامنے دیوار کو، جو بالکل جیسے بچہ ریت سے کنکر چنتا ہے اور سامنے کوئی شیطان کھڑا ہوا ہے، ڈمی ہے وہ تو، مارو اس کو۔ صرف آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے سامنے بندے کو کیسا امیچیور دیکھنا چاہتا ہے۔ 4 کونے والی دیواریں کالے رنگ کی، گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو۔ ہمارے دنیا میں کوئی ایسے 2-4 چکر لگائے لوگ بولیں گے بدھو کیا ہو گیا، جگہ نہیں مل رہی۔ اللہ کے سامنے امیچیور جتنا انسان نظر آتا ہے، سادہ، مانگے جا رہے اپنی اپنی زبان میں، تو اللہ مجھے دعا مانگنے والا بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر بڑی سخت آیت آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے دعا کی بات کرتے کرتے اللہ کہہ رہے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ سین زبر سا ہوتا ہے، آپ لوگ جو گرامر سیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے، سا اور سوفا میں نے بتایا تھا، ایک ہوتا ہے قریب کا مستقبل، ایک ہوتا ہے تھوڑا بعید کا، ادھر کیا ہے سا، ویری کوئکلی، ویری سون، ان اے جفی، جسٹ ان اے وائل، چٹکی بجاتی، سارے ترجمے کر لیں، ان قریب بہت جلد، سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں تم دونوں کے لیے، یعنی جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، ایھا الثقلان، اے زمین کے بوجھوں، تمہارے گناہ نے موٹے موٹے پیٹوں سے جتنا یہ بھاری کر دی یہ زمین ہماری، آؤ تو صحیح ہم سب دھندوں سے فارغ ہو جائیں گے، ہم سارے، نہ ہمیں سردیاں بھیجنی ہوگی نہ گرمیاں بھیجنی ہوگی، گو کہ اللہ پوری کائنات چلا رہا ہے، اللہ پھر بھی اپنی شان میں موجود ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں آتی، جھونکا بھی نہیں آتا اللہ کو، تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جھونکا آتا ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر بھی اس آیت میں بڑی ایک سخت انذار ہے کہ ابھی تو ہمیں بڑے کام ہے، کسی کو ہدایت دینی ہے، کسی نے گمراہ ہونا ہے، کسی کے ہاں بچہ ہونا ہے، کسی کے ہم نے ڈیتھ کی خبر دینی ہے، جب قیامت آ جائے گی کوئی کام ہی نہیں ہوگا سوائے تمہارے سوال جواب کے علاوہ، پھر کسی عورت کو حیض نہیں بھیجنے، کسی کی شادیاں نہیں کروانی، سنفرغ، ہم فارغ ہو رہے ہیں زمین کے بوجھ تمہارے لیے، انسانوں کو کیا بولا ہے؟ دھرتی کا بوجھ، سخت آیات ہے۔
ہم تو موٹے پیٹ والے کو کہتے ہیں کیا زمین کے بوجھ بنے گھوم رہے ہو، جسم کی کوئی وقت نہیں ہے اگر گناہ کا روح جو ہے نا وزنی ہو گئی ہے. اور یہ ایک انسلٹنگ انداز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں کیا بولا ہے، بوجھ اتنی پیاری نعمتیں دی تھی تمہیں اٹھا کے کیا لے کر آئے ہو میرے پاس، بھوسی کوڑا کٹرا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، ایک گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. اوپن اپرچونٹی ہے، بھاگ سکتے ہو زمین چھوڑ کے کہیں پر تو بھاگ جاؤ. اور اگر تم آسمان کو کراس کر سکتے ہو تو کر کے دیکھو. اللہ کہہ رہے ہیں تم نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا ہی زور چاہیے. لا تنفذون الا بسلطان، جب تک تمہارے پاس سلطان نہیں ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، روشن اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت نہیں ہوگی، تم تو یہ دونوں سرحدیں نہیں توڑ سکتے. آج بھی سائنس اس چیز سے بیزار ہے کہ زمین کا آخری کارنر کیا ہے، اور آج بھی سائنس بیزار ہے کہ آسمان کا لاسٹ کارنر کیا ہے. یہ جتنے آپ ناسا اور انڈیا کا کیا ہے اسپارکو، ناسا، یہ سب ایسٹرونومی کی جو ہمارے وہ کیمپ چل رہے ہیں، وہ چلی گئی چندرایان، پتہ نہیں کیا کیا ڈسکوریز ہو رہی ہیں، چاند پہ چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بلین ٹریلین کا پیسہ لگتا ہے ان کاموں کے اوپر جو اسپیس پہ کام کیا جاتا ہے. ان سب پر بھی اللہ کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے پہلا آسمان بھی کراس نہیں کیا. اربوں کی لاگت لگا دی انہوں نے، بندے اپنے اوپر بھیج کے مروا دیے، سب کچھ کر لیا انہوں نے، ان کی اسپیس شپ چلی گئی. لیکن آج بھی کوئی سائنس سے دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے پہلے آسمان سے کراس کہیں دیکھ لیا. جو ایلین اور فلانے کہانیاں کرائی جا رہی ہیں یہ سب کی پہلے آسمان کے مطابق. تم نے ابھی پہلا آسمان پورا ڈسکور نہیں کیا، تم کیا جانو کہ میں نے کیا دنیا بنا رکھی ہے. بھاگ کے دیکھو، یہاں سے نکل کے دیکھو، راکٹس بناؤ، لانچرز بناؤ، بم بناؤ، جو بنا سکتے ہو. نہ تم اس کو کراس کر سکتے ہو نہ تم اس کے لمٹس کو. ہاں یہ کرنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ زور چاہیے، دیٹ مینس پاسبل ہے، ورنہ اللہ کیا کہتے ہیں کر ہی نہیں سکتے. جیسے قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ اگر بنا سکتے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم کر سکتے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر ہی نہیں سکتے. ایک ہی آیت کے ایک حصے میں کہا کر کے دکھاؤ، اور خود ہی بتا دیا کر نہیں سکتے ہو، ساری محنت ضائع کرو گے. لیکن یہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، جا سکتے ہو مگر سلطان کے ساتھ، الا بسلطان. یہاں کی بہت خوبصورت تفسیر ہے. دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسکائز کراس کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. دیٹ مینس پاسبلٹی ہے نا، تبھی اللہ کی شرط لگائی ہے. لیسٹ ہے، ایکسیپشنل ہے کہ کوئی لوگ اس کو، موت کے بعد تو سب کی روحیں کریں گی، منافق اور فاجر کی واپس آ جائے گی، کوشش ضرور کرے گی وہ بھی. دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے لائف میں ود باڈی اینڈ سول کراس کیا آسمان کی سرحدوں کو. ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب کیا، معراج، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ود سول اینڈ باڈی. عرفہ ہو گیا تھا ان کا، ان کو اٹھا کے لے گئے تھے، خود اللہ کے نبی مل کے آئے تھے معراج پہ جب گئے تھے ان سے. تو اللہ نے کہا تھا زور چاہیے، ہماری طرف سے آیا تھا ان کا دعوت نامہ، ہم نے بھیجا تھا ان کے لیے براق. تو یہ اس آیت کی ایک بہت خوبصورت ہڈن خوبصورتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. آج بھی کتنی مخلوقات ہیں جو زمین سے اٹھتی ہیں آسمانوں کی طرف کھٹپٹ لینے کے لیے. یہ جو ہم تارے ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ سورہ ملک میں ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی آمد کے بعد قریب جو ہے نا، جب ارادہ کر لیا تھا کہ آخری نبی آ رہے ہیں اور دنیا بس اب وائنڈ اپ کو جا رہی ہے، تو اس سے پہلے آسمان کے پٹ کھلے ہوئے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے لاک پٹ بنا دیے تھے. ایک ایک آسمان پہ رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا، ہر جگہ رسول اللہ کو دروازے بند ملے تھے. کون، کیوں آئے ہو، اللہ نے بلایا، ہاں جی میں ہوں، اللہ نے بلایا، پھر کھلتے تھے. تو پہلے جو ہے نا موکلات کہنے یا جو جنات تھے، شیاطین شریر قسم کے، وہ کاہن گری کے لیے آسمانوں پہ چڑھا کرتے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کلوز کر دیا، اور اب شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں جو اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میٹرورائٹس پھینکے جاتے ہیں، اسٹیرائٹس پھینکے جاتے ہیں. آج بھی ہم تو شکر ہے کہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، ہم پہ تو اسی بس باتیں ہی پھینکی جاتی ہیں اوپر سے نیچے. کتنے ایریاز ایسے ہیں جہاں آسمان سے گمنام سیارے زمین پہ پھینکے جاتے ہیں. اگر انسانوں کا وہاں گھر ہوتا تو کیا حال ہوتا.
تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آؤ گے تو تم پہ دھواں اور شعلے چھوڑ دیے جائیں گے جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. اس روز پھر کیا بنے گی اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا. فإذا انشقت السماء. آپ لوگ نے بجلی کڑکتے ہوئے دیکھی ہے؟ آسمان پھٹتا نہیں ہے، صرف کیا آتی ہے اس کے اوپر لیئرز یا دراڑیں آتی ہیں. تو کیسا بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، ہیبت ناک منظر ہوتا ہے. اور سوچیں کہ جب آسمان ایسے زپ لاک کھول دیا جائے گا اور انسان بیونڈ اسکائز دیکھ رہا ہوگا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا چاہتے ہو میں آسمان سے اپنے فرشتوں کی ٹیم لے کر نیچے ہی آ جاؤں، پرے کے پرے ساتھ لے کر آ جاؤں، پھر مانو گے میری بات. میں تمہیں دکھنے لگ جاؤں، میرے فرشتے تمہیں دکھنے لگ جائیں. جس دن تمہیں ایک فرشتہ دکھ گیا نا تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، موت کا دکھے گا. سب سے پہلا فرشتہ جو آپ اور میں دیکھیں گے پھر کیا کریں گے؟ پھر عالمہ بن جائیں گے لیکن کام کے عالمہ نہیں ہوں گے. جتنا علم انسان کو موت دیکھ کر آتا ہے اتنا اتنی کتابیں پڑھ کے نہیں آتا. کلا سوف تعلمون. ان قریب ہرگز نہیں، تم بہت کچھ سیکھ جاؤ گی. موت دیکھتی تمہیں اصل حقیقت دنیا کی پتہ لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں. سوچو تو صحیح وہ دن جس آسمان کو تم ابھی دنیا میں ٹھنڈا ٹھنڈا کہتی ہو، اسکائی کو دیکھ کر جو لوگ نیچر سے قریب زندگی گزارتے ہیں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں لیسٹ کمپرومائز گھر لے لوں لیکن نیچر سے قریب لے لوں. آج بھی دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، لوگ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے پیسے جمع کر کے نیچر سے قریب جاتے ہیں. یہ کاغان ناران جا کے بیٹھتے ہیں، اتنے اچھے اچھے اپنے گھر دیکھ چھوڑ کے رینٹ پہ جا کے وہاں ہوٹل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. انسان کی فطرت اگر سلیم ہوتی تو وہ بھاگتا ہے نیچر کے پاس ہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں اتنا سودنگ آسمان نظر آتا ہے نا، کبھی یہ کلر کبھی وہ کلر، کس کس کو آسمان ٹھنڈا لگتا ہے؟ ایک الگ سی نرمی ہے آسمان کے ساتھ، ایک ایسا لائف کینوا لگا ہوا ہے. ایک لمحے میں اللہ ایسے سے ایسے سے ایسے، کبھی ایسے کیک کی صورت میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اوپر کلاؤڈز. پتہ نہیں آپ لوگ اتنا غور کرتے ہیں یا نہیں ہے؟ شیپس بن رہی ہوتی ہیں ایسے بالکل. ابھی ایک آسمان پہ وہ تھا کلاؤڈ اور ایک اتنا سارا آ جاتا ہے اس کے ساتھ. ساری خوبصورتی قیامت کے دن ختم ہو جائے گی اور صرف کیا ہوگا؟ پھٹا پڑا ہوگا آسمان ایسے زپ. آسمان کو پھر اس دن تمہاری کیا بنے گی جب آسمان پھٹ جائے گا اور کیسا ہو جائے گا؟ وردہ کہتے ہیں چادر کو. ردا کا لفظ سنے، ہم اردو میں نام بھی رکھتے ہیں ردا، چادر. ایسی ہوگی جیسے اورنج کلر کی چادر. کدہان یہ لفظ بنے دہن سے، اسٹین کہتے ہیں دہن. آپ نے اگر سلپ ہے آپ کے پاس ماربل کا اسکن سے کلر کا بڑا پیارا سا سلپ ہے، اس کے اوپر ایک تیز آئل کی چھیٹ گر کے وہ براؤنش سا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو رگڑتے رہے اس کا ایک عجیب سا ہی رنگ ہو جاتا ہے. یہ وہ والا اسٹین کہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جب بکری کے اوپر سے کھال اتاری جاتی ہے تو اس کا جو پنک کلر کا ٹیکسچر نظر آتا ہے انسان کو، جس کو دیکھ کر وقتی طور پہ کیا ہوتی ہے، ایک دم وحشت سی ہوتی ہے، بالکل فلیش کا جو پنک کلر ہوتا ہے. قیامت کے دن واللہ عالم جو بھی کیفیت ہوگی آسمان کی سکون والی نہیں ہوگی. کبھی اگر آپ لوگوں نے مغرب کے ٹائم آسمان کو لال ہوتا ہوا دیکھا ہو، کیسی اداسی ہوتی ہے اس لالی کے ساتھ. اکثر لوگ کہتے ہیں مغرب کے وقت میری کیفیت بوجھل بوجھل سے، آسمان سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اس سے بھی سخت موسم ہوگا آسمان کے اوپر اس دن. یعنی آسمان کو دیکھ کر انسان کو کوئی تسکین نہیں ملے گی قیامت کے دن. اللہ اس دن کی سختی سے بچا لیجیے گا. اے جنوں تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، شکر نہیں کرتے ابھی اتنا ٹھنڈا میٹھا آسمان دیا ہوا ہے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. گو کہ اللہ تو کہتے ہیں میں سوال کروں گا لیکن ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ایڈیشنلی سوال ہوں گے. انسان کا چہرہ بتا رہا ہوگا وہ گناہ گار ہے. بچے رپورٹ کارڈ لے کر آتے ہیں، شکل بتاتی ہے کون فیل ہے کون پروموٹڈ ہے اور کون پوزیشن لے کر آیا ہے. قیامت کے دن انسان کے پسینے بتائیں گے اس نے کتنا گناہ کیا. ان کی جو فرسٹریشن ہوگی نا، نیل بائٹنگ والی جو ایبلٹی اس دن ہوگی وہ بتائے گی. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سجدے کا حکم دے گا. جو دنیا میں یوز ٹو تھے سجدے کے وہ سجدہ کریں گے، جو یوز ٹو نہیں تھے جو اکڑ والے تھے ان کے کمر تختے کی طرح کھڑی رہ جائے گی. الگ ہی پہچان لیے جائیں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی چاٹی کرنے کی. جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے جو گناہ چھپا رہا ہوتا ہے اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. ایک بات بار بار دنیا میں بھی ہم سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو یوں کرتا ہے، یہ ساری کیفیات بتا دیں گی کہ فلاں بندی ہار گئی. اللہ کہ میں کیوں پوچھوں،
پوچھے بغیر ان کے وجود گواہی دیں گے یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ ٹیم، آپ ٹی وی کھولیں اور فٹ بال کا میچ چل رہا ہے، ایک ہی طرح کے انگریز کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو جیتنے اور ہارنے والے کی شکلوں سے پتہ لگ جائے گا یہ دو دو گول کس کے اور یہ 0 گول کس کا ہے۔ اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جاتا ہے ان کی فرسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی ہار جیت ہے۔ اصل یوم التغابن کون سا ہے؟ جو اس دن ہارا وہ جیت نہ سکے گا، اور جو اس دن جیتا اسے کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، شکل بتا رہی ہوگی اتری اتری سی، اور انہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، اور پاؤں سے 2 پوائنٹس ہوں گے جہاں سے انسان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پہلا پوائنٹ کیا بتایا اللہ نے؟ بن نواسی، یہ تمہاری جس پہ تمہارا گھمنڈ تھا، جس پہ تمہارے قبیلے کا گھمنڈ تھا، جس پہ تمہاری جوانی کا تکبر تھا، ان کے پاس سے اللہ پکڑ لے گا۔ اس کی تفسیر کرواتے ہیں کہ ہمارے جو فور ہیڈ کے بال ہیں، دور سے آپ کو میرے نہیں دیکھتے، مجھے آپ کے نہیں دکھتے، قیامت کے دن اللہ کی پکڑ اتنی باریک ہوگی، چونٹی سے بھی زیادہ باریک بالوں سے پکڑ کے انسان کو کھینچ لیا جائے گا۔ کوئی یہاں سے بال پکڑے تو بھی برا لگتا ہے، لیکن کسی مجرم کو سر کے بالوں سے کھینچ کے جب لایا جاتا ہے نا، اس میں بڑی سختی اور بڑی حقارت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے حدیث ہے کہ اس چہرے سے انسان کو کیا دیے؟ ایک اکرم کیا ہے، عزت دی۔ یہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے ڈیزائن کیا بندے کا۔ جب بال سے کھینچنے کی بات آتی ہے دیٹ مینس چہرے بھی رگڑے جائیں گے، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے بندوں، اور بہت موٹے موٹے گناہوں سے دنیا میں صرف نظر کرنے والا اللہ باریکی سے کہے گا یہ رہی اس کی پیشانی، پکڑو اس کو، لاؤ ادھر۔ اور وہ بہت سخت، کبھی اللہ نہ کرے آپ خود ہی اپنا بال یہاں کا کھینچ کر دیکھیں، آپ ایک الگ تکلیف ہے، گدی کے بال اور یہ بال بہت پین دیتے۔ ایک لفظ ہے اللہ کا الرقیب، بالکل یہاں سے پکڑا ہوا ہے میں نے تم کو، اور ایک جگہ کہ یہاں سے بھی پکڑ سکتا ہوں، کہاں چھوٹ کے جائے گا انسان۔ جب کسی بکری کو دیکھا کرے نا ذی الحجہ والے دن قربان ہوتے ہوئے، دیکھا کرے جب کسائی اس کے سر سے اس کو پکڑتا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو بالکل بے بس کھڑی ہوئی ہوتی، بے بس پڑی ہوئی ہوتی۔ بالکل قیامت کے دن انسان کو سمجھ نہیں آتا تھا نا اس چہرے کے ساتھ وہ کیسی زندگی گزارے، یہیں سے پکڑ کے انسان کو بڑی ہی انسلٹنگ اور ہیوملیٹنگ انداز میں گھسیٹا جائے گا۔ اور کس سے پکڑا جائے گا؟ اقدام، اس کے پاؤں پکڑ لیے جائیں گے، جس میں ٹخنے پکڑے جائیں گے اسپیسیفک۔ آج بھی پتہ نہیں آپ لوگ نے قیدی دیکھے ہیں یا نہیں کہ ان کی جو بیڑیاں ڈلتی ہیں، شدید ترین تکلیف، شدید، یہ والی ہڈی اور یہ والی ہڈی، اللہ اکبر، اس کی چوٹ تو بالکل، ادھر تو پھر برداشت ہو جاتی ہے چوٹ، ادھر نہیں برداشت ہوتی چوٹ، اگر ٹخنے پہ لگ جائے غلطی سے کوئی چیز، ان کے ٹخنوں پہ میٹل باندھا جاتا ہے، بھاگ نہیں سکتے، زیادہ بھاگنے کی کوشش کریں گے یہ جگہ دبے گی، یہ موویبل ہوتا ہے پھر بھی کسی حد تک۔ اللہ، یہ اللہ کے جب مجرم پکڑے جائیں گے، اور کہاں سے پکڑے جائیں گے؟ چہرے سے پکڑے جائیں گے، ان کے یہ ٹخنے پکڑ لیے جائیں گے، دوڑے بھاگے چھوٹ کے کانسرٹ میں نکل کے جاتے تھے، دوڑے بھاگے گناہ گاری کے کاموں پہ دوڑ دوڑ، اب بھاگ کے دکھاؤ، پکڑ کے رکھ لیا جائے گا۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچانا، ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا مت فرمانا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی نعمتوں کا دیبا انکار کرو گے، دنیا میں تمہارے گناہ تمہارے چہرے پہ نہیں دکھے، بلکہ سم ٹائم جو جتنا گناہ گار ہے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نا، کتنی ایکٹریس، واؤ کتنی گلوئنگ اسکن ہے فلانی فلانی کی، یہ دنیا کی حسن ہے، اللہ کے سامنے اللہ ہمارے حسن سلامت رکھیے گا نیکی کے۔ ہذہ جہنم، اسم اشارہ للقریب للمؤنث، ہذہ ہی آگے، یہ رہی جہنم کو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ میسکولین ہوتی ہے، فیمینین ہوتی ہے وہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ رہی وہ جہنم جسے مجرم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کے دن جہنم جو ہے وہ انسان کی آنکھ کے بالکل پاس لا کے کھڑی کر دی جائے گی، کیونکہ جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو بیسیکلی وہ جہنم کی پیٹھ پہ ہی بندھی ہوئی ہوگی۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اور کیا کر رہے ہوں گے؟ طواف کر رہے ہوں گے مجرم گرم کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے بیچ میں۔ ہوگا کیا کہ جہنم میں رکھے جائیں گے، شدید گرمی کی وجہ سے ان کو پیاس، اچھا جتنی گرمی ہوتی ہے اتنی پیاس کیوں لگتی ہے؟
جی باڈی سے پانی ختم ہو رہا ہوتا ہے. جتنا کسی کو اگر ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس کے ہونٹ بار بار خشک ہوتے ہیں، اسے قطرہ قطرہ پانی پلاتے رہتے ہیں. اتنی گرمی ہوگی جیسے ہمارے جہنمیوں کی کیا ہوگا، باڈی سے ایواپریشن شروع ہو جائے گی. جتنی ایواپریشن ہوگی ان کی باڈی سے، جتنا وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے اتنا وہ پانی مانگیں گے. جب انہیں شدید پانی کی پیاس لگے گی، ان کو دکھایا جائے گا وہ رہا پانی کا چشمہ، وہ گرنے کی آواز سنیں گے، بھاگیں گے. ایک تو ویسے ہی پیاس، اور بھاگنے سے پیاس کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے. کیا پتا حلق میں کوئی کانٹے والا زقوم کا درخت چبھا ہوا ہو، کیا پتا کوئی گھاس خشک، کیونکہ یہی کھانے بتائے نا اللہ. کوئی پیپ پی ہو جو چپک گئی ہو اندر جا کے. انسان سے اپنا ہی بلغم نہیں نکلا جاتا سم ٹائم. ان تکالیف کو، ان ٹارچرز کو نا فیل کیا کریں، تب پتہ لگتا ہے اتنی سی دیر کے لیے گناہ کروں گی، اس کی لاسٹنگ کتنی ہے. تو وہ انسان بھاگے گا اس پانی کو پینے کے لیے، بے بسی میں بھاگے گا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کیا کرے گا جب وہاں جائے گا، اتنا گرم پانی، نہیں 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 نہیں. پھر آ کے خاموشی سے وہاں بیٹھ جائے گا. پھر پیاس لگے گی، کیا کرے گا، طواف کرے گا. طواف کہا جاتا ہے ایسا گھومنا کہ جہاں سے شروع کیا وہیں آ کے ختم کیا. اس لیے جو ہم عمرہ یا حج میں کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، طواف. گرین لائٹ سے شروع کرتے ہیں حجر اسود سے، اور وہیں آتے ہیں تو ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے. دس از، یہاں بھی اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا، یطوفون بینہا و بین حمیم آن. گرم پانی کے پاس جائیں گے، اس کے بھپکے سے ان کی کھالیں گلنے لگیں گی تو واپس آ جائیں گے. ایسے ہی نہیں، اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ جہنم کا خوف تمام خوف پہ غالب فرما دے. اور آ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ، اسی جہنم کہ جو ہے نا عذاب سے چھٹکارے کا مہینہ. پھر انسان کھا کھا کے سو جاتا ہے اس مہینے میں. خدا نا ایسا انشاءاللہ میں نے اور آپ نے رمضان گزارنا ہے کہ ہم بچ جائیں اس جگہ سے، آمین. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دم بات کو کیسے خوبصورتی سے جنت کی طرف لے گیا کہ آنسو آ گئے، دل ڈر گیا، پرانی باتیں کسی کو کچھ یاد آ گئی ہوں گی. ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. ہاں لیکن جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتے ہیں، چاہے نماز کی حالت میں کھڑے ہوں، چاہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے قیام کرے، جس نے دل میں اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھا اس کو کیا ملیں گی، 2 جنتیں ملیں گی. تانی، سوچا کبھی یہ آیت پڑھتے ہوئے 2 جنتیں ملیں گی. بندہ کہے گا ایک ہی مل جائے بہت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے اپنے سامنے، اور وہ شخص جو ہے نا جنت کے قریب کسی درخت کو دیکھے کہے گا اللہ مجھے یہ مل جائے بہت ہے. اللہ اس کو، اللہ کہے گا اگر تجھے میں نے یہ درخت دے دیا تو اور تو کچھ نہیں مانگے. کہتے نہیں نہیں اللہ یہی مل جائے نا بہت بڑی بات ہوگی. اللہ اس کو اس درخت کا سایہ دے دیں گے. جنت سے باہر باہر کی کہانی ہے ابھی. وہاں جائے گا، اس کو اس سے زیادہ خوبصورت چیز دکھے گی. اللہ تو وہاں تک پہنچا دینا بہت کافی ہے. اللہ کہیں گے پھر وہاں جائے گا مانگے گا تو نہیں مجھ سے کچھ، نہیں نہیں اللہ یہی مل جائے بہت ہے. وہاں جائے گا اندر سے جنتیوں کی باتیں سننے کو مل رہی ہے، اتنا مزہ ہے اندر، اللہ مجھے اندر پہنچا دے. اللہ کہہ رہے ہیں وہاں جائے گا اور کچھ نہیں مانگے گا، نہیں اللہ اس کو اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچا دے گا. انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ ایک بار راضی تو کرے اپنے رب کو، وہ کیا کیا دے سکتا ہے. 2 جنتیں ملیں گی ایمان والوں کو. سبحان اللہ تعالی. ہم نے 19 دن نکالے تھے اس سورہ رحمان کو پڑھنے میں، 19 دن رمضان میں. میں اس لیے کہتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی صورتیں لیں نا، ایک ایک آیت کے ساتھ ہماری کچھ نہ کچھ یادیں بن جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ 2 جنتیں کیوں ملے گی، ایک جنت ٹو لیو ملے گی، ایک جنت ٹو انجوائے ملے گی. جیسے امیروں کی کیا ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ایک فارم ہاؤس ہوتا ہے. اس لیے ایک وہ یہ ہے کہ ایک ٹو لیو ملے گی اور ایک ٹو انجوائے ملے گی. ایک اللہ کے فضل کے بدلے ملے گی عمل کے ساتھ، اور ایک جو جہنم میں لوگ جائیں گے جن کا گھر جنت میں بنا ہوا ہوگا. جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا سب کے پلاٹ اور گھر تیار ہیں جنت میں. ہر انسان سے اللہ کو محبت ہے، لیکن وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے. اس کو جہنم پھینکنے سے پہلے اللہ دکھاتے ہیں کہ ذرا سی زندگی تھی، مان لیتا، وہ دیکھ تیرا محل تیار تھا، تاکہ وہ حسرتیں لے کر جائے جہنم میں. پھر اس کا جو گھر بچے گا نا وہ آکشن میں ملے گا، وراثت میں ملے گا. وراثت کیا ہوتی ہے، بغیر محنت کے جو مال ماں باپ کا مل جاتا ہے، ہمیں باپ کمائی جو ملتی ہے. جنت میں آپ نے سنا ہم الوارثون، وہ وارث بن کے بیٹھ جائیں گے ان گھروں کے. تو اس لیے کہا جاتا ہے ایک اللہ کے فضل اور عمل کے بدلے ملے گی انشاءاللہ، اور ایک بطور وراثت تقسیم کی جائے گی. اس کی نا اور بھی بہت تقریباً 4 سے 5 پوائنٹ ہے، تو یہ 2 پوائنٹ سمجھ لیں، ٹو لیو اینڈ ٹو انجوائے، اور اللہ کے فضل و عمل کے بدلے، اور ایک
بطور وراثت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہ کوئی کہے گا نا مجھے ایک ہی مل جائے جنت کافی، اللہ کہیں گے اتنا کام کر کے دو لے کر بیٹھ. اور کیسی ہوگی جنت؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہری بھری ڈالیاں، یہ اس کی باؤنڈری بتائیے کہ اس کی انٹرنس اتنی خوبصورت ہوگی. سبحان اللہ. گرین کلر کیسا لگتا ہے؟ پہننے میں مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا. میں بہت ہی کبھی گرین کلر پہنا ہے میں نے، بہت کم ہے. دیکھنے میں کیسا، یہی میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ کیسے آپ نے کلر کیمسٹریز بنائی ہے بندے کی. اگر یہ گھاس جو ایئرپورٹ کے سامنے اگی ہوئی ہے یہ ہو جاتی ڈارک بلو کلر کی، کیا کرتے ہم؟ ابھی آپ دیکھ لیں زردئی رنگ کی ہوتی نا جب بھس بنتے تو اس میں وہ رونق ہی نہیں لگتی. درخت دیکھ لیں ذرا سے پیلے ہو جائیں وہ پیار ہی نہیں آتا ان کے. اللہ نے گرین کلر میں وہ سودنگ ایفیکٹ رکھا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ گرین لیوز ویجیٹیبل کھاؤ تو آنکھیں اچھی ہوتی ہیں، گرینری کو دیکھو تو آنکھیں اچھی ہوتی ہیں. ہماری کتنے سارے آکسیجن کا جو ریشو ہے وہ گرینری کے ساتھ اللہ نے باندھا ہوا ہے. تو یہ جو کلر بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ بنائے ہیں نا، یہ بہت اپنے پیچھے حکمتیں رکھتے ہیں. دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہیں، فیہما عینانی تجریان. دو طرح کی جنتیں سننے کو ملیں گی آپ کو، ایک لش والی، ایک سپر لش والی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. باغ کی بات کی، باغ کے بعد کس کی بات کی؟ چشمے. کیسے لگتے ہیں وہ والے باغات جن میں چشمے بھی ہوں؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگ جاتے ہیں پنجاب یا ناردرن ایریاز میں یا نہیں. نہیں دیکھے ہوں نے پہاڑوں پہ دیکھے کیسے، اوہ ہو. ہماری تو سینری نہیں مکمل ہوتی جب تک اس نے چشمے نہ نکال دے، ڈرائنگ میں بوٹ نہ کھڑی کر دے. بچپن سے پکنک پہ جانا ہے، اور پکنک میں اگر کوئی آبشار والی جگہ آ جائے، کوئی ڈرا نہیں کرتے تھے، ہاؤس وہی تو ڈرا کرتے تھے بچوں ساتھ کو لازمی ایک پانی چھوٹا ضرور سا ہے. پلانٹ لگانا ہے اور پانی کے بھی کوئی بغیر پروجیکٹ وجہ بغیر کے پانی کے مزے کا نہیں لگتا. اللہ نے گوال بھی کے سامنے پانی کا بھی بندے آرٹ کی بنا فطرت میں ہے. پانی کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو نا. اور آپ کو پتہ ہے باقاعدہ واٹر تھراپیز ہوتی ہیں. امیروں کے گھر جاؤ، بیچارے اپنے رشتوں سے اتنے پریشان ہیں. کبھی وہاں کلاسز ہوتی ہیں، بڑے گرینڈ پیلس ٹائپ کی وہ جگہ. اس کمرے جتنا تو صرف ان کا واٹر بورڈ ہے. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ صرف پانی فلو کر رہا ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. اکثر شادی ہالز میں بھی وہ لگا ہوا ہوتا ہے فریم، اس کے پیچھے پانی گرنے کی. وہ کہتی ہے میری آدھی سے زیادہ سکون اس میں. بچے ہی نہیں ہے نا شور کرنے والے ہمارے پاس اتنے سارے اپنے، ہمیں یہ شور کی تو آواز ہی نہیں آئے گی. تو باقاعدہ اس ٹائم تو سائنس واٹر تھراپیز پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دو باغوں میں دو چشمے رواں ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پنجابی میں سنا ہے، ہماری دادی کہتی تھی نالے چوپڑیاں تو نالے دو دو. یعنی کہ میرے بھائی کہتے تھے امی گھی کی روٹی چاہیے اور دو دو چاہیے. تو یہ جو دو دو ہوتا ہے نا، بائی ون گیٹ ون فری، آج بھی قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ چھمبے والی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ آج بھی ہمیں کتنا اٹریکٹ کرتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری. دس از، تم نے ایک جنت کے لیے محنت کی تھی، مجھ سے آ کے دو دو لے کر جانا، بائی ون گیٹ ون فری. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہیں جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. بروکیٹ کے تو صرف استر ہوں گے، تو سوچے غلاف کیسے ہوں گے. اور کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ تکیے لگا لگا کے شاہانہ انداز میں. آپ اگر کوئی مہمان آتا ہے، میزبان تکیہ لگاتا ہے، مہمان تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے. مہمان ایسے تکیے لگا کے دور سے لگ رہا ہوتا ہے یہ حضرت صاحب ان کے گھر مہمان آئے، اور میزبان اس کو نکال نکال کے تکیے دے رہا ہوتا ہے کہ تھک کے آئے ہو، میرے گھر آئے ہو، مجھ سے ملنے آئے ہو، میرے خاطر آئے ہو. اللہ نے بھی تو یہی دیکھا نا، میرے کو بناتی ہوئی آئی تھی، میرے خاطر تھکی تھی، میرے لیے کمپرومائز کیا تھا، تھوڑی دنیا پہ راضی ہوئی تھی، چلو اس کے پیچھے تکیے لگاؤ. بہت تھک کے آئیے، برزخ کی زندگی دیکھیے، لمبی طویل قیامت دیکھیے. تھکن اتارنے کے لیے کاؤچز کا ذکر ہوتا ہے. اور پھر کاؤچز کی بھی خوبصورتی کیا بتائیے، اندر استر لائننگ اتنی حسین ہوگی، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اتنے خوبصورت پھل ہوں گے جنت کے کہ جو بیٹھ کے کھانا چاہے گا بیٹھ کے کھائے گا، جو لیٹ کے کھانا چاہے گا لیٹ کے. کیوبز والے آم چاہیے ہوں گے تو امی کو نہیں کہنا پڑے گا، کیوبز ہوں گے. انار چھیلنے کے لیے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی. چلغوزے بھی چھلے ہوئے ملیں گے، کٹے ملیں گے، گرینڈڈ فارم میں ملیں گے، جو چاہیں گے ملیں گے. جو چاہے کر لو، اللہ نے کہا ہے، تو پھر جو چاہو گے اس سے بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی.
پورے کینوا کی بات کر لی، اللہ نے سینیریو بتا دیا، اتنا پیارا باغ ہے، کیا خوبصورتی ہے اگر بیچ میں عورت نہ ہو تو. مردوں سے پوچھو. وہی یہ والی آیت جو دورہ قرآن میں پڑھتے ہیں جی، سمجھتے ہیں. مرد و زن ایسے ہی نہیں کہا تھا، خوش ہو جاتے ہیں. کیا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہیں. جتنے شیڈز اللہ نے عورت کو دیے ہیں، مرد نہ بیچارہ مکان ہی لے کر کھڑا رہے، اگر اس کو عورت میں نہ ملے گھر والی کی شکل میں، اس کا مکان حسین حسین چھڑا مکان ہی رہ جائے. وہ اس کو گھر بناتی ہے عورت اپنے موڈ سوئنگز کے ساتھ، اپنی چاہتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی تکمیل کی ہے تو عورت کا ذکر کر کے کیا. آدم علیہ السلام کے بہت کچھ تھا، انجوائے کر لیے، کہا تھا اللہ کوئی ہونا جس سے شیئر کروں. عورت دے دی، دوست نہیں دیا، بھائی نہیں دیا، ابو نہیں ملے. عورت بھی کس روپ میں دی، بیوی کے روپ میں دی، ماں نہیں دی، بہن نہیں دی، بیٹی نہیں دی. پرفیکٹ کپل جو دنیا ریئلی انجوائے کرنا جانتے ہیں وہ میاں بیوی ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ بتا دیا کہ کیسی ہوں گی، فی ہن قاصرات الطرف، نگاہیں بہت جھکی جھکی ہوں گی. اللہ میاں ہمیں ایسا بنا دیجئے، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. اللہ جی ہماری تو دلہنیں نہیں رہی ایسی والی. پہلے جس ٹائم پہ دلہن ہوتی تھی، میں خود 13 سال پرانی بات بتا رہی ہوں، کہ آپ کے پاس اتنا قریب مووی والا نہیں ہو سکتا تھا. میری اپنی خالہ کھڑی ہوئی تھی میرے پاس میں، آنکھیں نیچے، آنکھیں نیچے. ارے میری دوست، آنکھیں نیچے، روپ نہیں آئے گا، آ گیا جتنا آنا تھا، چھوڑ، الاؤ نہیں تھا. اور لٹرلی اس دلہن میں کیا خوبصورتی ہوتی، شرم سے بڑا حسن کوئی نہیں ہے. یہ سب میں باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ اپنی لائف سے میں اپنی خالہ کے گھر شادی ہو کے گئی، اور جیسے ہم دلہن بن کے گئے اور ایسے ہم نے ادھر سے چھت دیکھ لی. لٹرلی میں نے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کیسے ڈیزائن کیا ہے. تو یہ کیا بے شرمی ہے. میں کہا یہ چھت دیکھنے میں بھی بے شرمی ہے، تمہاری آنکھیں کیوں گھوم رہی تھی. تو ہماری خالہ کہتی پہلے کے بچے بھی آنکھیں جھکا کے رکھتے تھے، 2-4 دن بعد آنکھیں کھلتی تھی بیچاروں کی. اور پہلے کی دلہنیں بھی آنکھیں چھپا کے رکھتی تھی، 2-4 دن لگتے تھے پورے گھر والے دیکھنے میں ان کو. اب تو وہی ویلکم کرتی ہیں گھر والوں کا، اور بچے ہمارا ویلکم کر رہے ہوتے دنیا میں آتے، آنکھیں یہ پٹ پٹا کے. شرم چلی گئی ہے ان شارٹ. اللہ کہتے ہیں جنت میں ہوں گی لیکن مزاجن آنکھیں جھکانے والی ہوں گی. اللہ اکبر. ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. یہ کوئی ایسی ہی مخلوق ہے حوریں، یا یہ کوئی ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو ان ٹچ پرسنالٹیز ہوں گی. نیکی کا بدلہ تم اپنے رب، ایسے خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. جنت کی حور کی بات سن لیں، جنت میں موجود نیک عورت کی بات سن لیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، جو جنت کی حور ہے اور جو دنیا کی نیک عورت ہے، جس نے اللہ کے فرض پورے کیے، حقوق پورے کیے، مرد کے حقوق پورے کیے، ان دونوں کا کیا کمپیریزن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی نیک عورت، سبحان اللہ، جنت کی حور کے سامنے ایسے ہوگی جیسے سورج کے آگے موم بتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کا کیا مقابلہ، جنت کی حور دنیا کی نیک عورت کے سامنے ایسے ہوگی جیسے قمیص کی لائننگ. شمیز کہہ دیا اس کو، کیونکہ اس کے پاس بگڑنے کے موقع نہیں تھے، وہ تو نیک ہی پیدا کی گئی تھی، نیکی کے لیے ہی پیدا کی تھی. اس عورت کو بہت موقع ملا تھا گن ڈالنے کا، فساد ڈال، پھر بھی اس نے ایسے خود کو سمیٹ کے رکھا، خود کو بھی بچایا، اپنے مرد کو بھی بے حیائی سے بچایا، اپنی اولاد کو بھی بے پرواہی سے بچایا. یہ کیسے حور کے برابر آ سکتی ہے. مرد لٹ کے پڑے ہیں، حور چاہیے. اپنی والی پہ محنت کرو نا کہ یہی تمہیں ملے. ایسے ایسے لوگوں نے جوک بنا دیے. کل میں دیکھ رہی تھی، جانے کیا وہ گھڑی ہوگی، بیگم بھی ساتھ کھڑی. ہاں حوروں کے درمیان میں بیگم بھی کھڑی ہوگی. جس کو دیکھو اس رشتے کی مذاق اس چیز کو بھی اتنا مذاق بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نیک عورتوں کو وہ حسن دے گا کہ اس کے مومن مرد کی کسی حور پہ نگاہ نہیں ٹکے گی، وہ سیدھا جائے گا اس کے پاس اپنی چاہت کے لیے. اللہ ہمیں ایسی بیویاں بنا لیجیے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اتنا پیاری لگتی ہے یہ والی آیت، حل جزاء الاحسان، تم احسان کرو میرے دین کی خاطر اور اللہ تمہیں احسان سے فارغ کر دے. کرو تو صحیح اللہ کے لیے. ان باغوں کے علاوہ 2 اور باغ ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. یہ ایک اور باغ کا ذکر ہو رہا ہے، اور کیا یہاں تشدید بہت آئے گی. یعنی یہ والا جو باغ ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت ہوگا، گویا کہ سابقون الاولون کی جنت سے بیان کی جا رہی ہے، اور اصحاب الجمین کی پچھلی والی جنت تھی.
دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے. پہلے صرف کیا تھا؟ دونوں باغوں میں دو چشمے چل رہے ہوں گے. عینانی تجریانی. اور یہاں کیا کہا ہے؟ عینانی نضاختانی. آپ تشدید سے کبھی اس کی تلاوت ایسے کیا کریں. وہ والی جو جنت آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھی ہے نا، اس میں ہلکا پھلکا فلو ہوگا، اور ادھر کیا ہوگا؟ پھوٹا پڑ رہا ہوگا. مجھے اس کا نام اکثر ہی بھول جاتا ہے. ایک اوپر سے آبشار بہ رہی ہے، جو لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی گیلے ہو جاتے ہیں. بہت ایری سی اس کی پانی کی. کچھ پانی اتنے پریشر سے گرتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ ان کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں، بس کچھ ایسا ہوگا. ہوا کے ساتھ وہ چھینٹیں اڑائے پھرتے ہوں گے. میں انشاءاللہ کل اس ویو کا نام دیکھ کر آؤں گی. اتنی حسین اس کی ویڈیوز ہوتی ہے نا، دنیا کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ شاپر ٹائپ ہے. نیلم آبشار بھی تو نیلم آبشار بھی، وہ این سے کوئی نام آتا ہے. ہاں چلیں انشاءاللہ. اللہ تھا نیاگرا فال. جی نیاگرا فال، اس کو جا کے سرچ کریں. گلف آف الاسکا کو جا کے، کیا منظر ہے اللہ کے. ندوہ خطان. میری ابشاریں دیکھنا ایسے پھٹے پڑ رہی ہوں گی فواروں کی طرح. اور کیا ہوں گے؟ پہلے والے میں بتایا کہ صرف پھل ہوں گے، دوسرے والوں میں کیا نام لیا؟ پھلوں کے نام بھی بتا دیے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. ایکسپینسو. واقعی جسے رائل فروٹ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں آم کو کیوں بادشاہ کہتے ہیں. ہماری ٹیچر کہتی تھی آم کے تو سر پہ تاج بھی نہیں ہے، انار کے پاس تو تاج ہے. اور ایکسپینسو بھی ہو. جو یہ بلڈ بناتا ہے وہ آم بھی نہیں بنا سکتا. کہ ہر پھل کی ایک الگ ہے، لیکن اللہ کہہ رہے رمان بھی ملیں گے تمہیں وہاں پر، ایسے پروئے ہوئے خوبصورتی اور محبت سے. ہر پھل جنت میں ملے گا. شکل اس جیسی ہوگی، نام اس جیسا ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. میرے ایک کزن کہتے تھے کھا لو دیبا، جتنے آم کھانے جنت میں نہیں ملیں گے. شکر ان کی باتوں میں نہیں آئی میں، اور میں نے خود آ کے قرآن اور حدیث پڑھی. جی سب ملے گا. کس نے کہا آم نہیں ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب پھل کھانا نصیب کرے، اور دنیا میں وہ اعمال کرنے کی بھی توفیق دے کہ مل بھی جائے ہمیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان پھر اتنے خوبصورت باغ کو کمپلیٹ کس سے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فیہن خیرات حسان. ہننا کا یاد ہے؟ ہننا. ٹھیک ہے جی. خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی. یہاں حوروں کی بات نہیں کی گئی، یہاں نیک عورتوں کی بات کی ہے. الگ سے حوروں کی بات کی گئی ہے. پہلے نیک بیویوں کی بات آئی ہے. یہ بھی دیکھیں ہمارا آنر ہے نا. حور ہم سے نیچے. حور ہمارے لیے صرف سورس آف انجوائمنٹ ہوں گی. ہماری ایسا نہیں ہوگا کہ میڈ زیادہ میرے گھر رہے گی تو وہ مالکن بن جائے گی. مالکن ہوتی ہے، میڈ ہوتی ہے، کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے. وہ آن تھوڑی کرتی ہے. حور فار پلیجر دی جائے گی. جیسے ہمیں کوئی ٹی وی پکڑا دیتا ہے، یہ لو خوش ہونے کے لیے، یہ لو موبائل لے لو، یہ لو فلانی چیز، بس یہ ہے حور. دنیا کی نیک عورت کا جو اللہ تعالیٰ نے شان رکھی ہے نا، وہ کسی حور کی نہیں ہوگی. بڑی سے بڑی حوروں میں بھی پرنسز ہوگی نا، وہ بھی دنیا کی نیک عورت کے سامنے پھیکی پڑ رہی ہوگی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیویاں بھی ملے گی. حور مقصورات فی الخیام. اور خیموں میں چھپی ہوئی ٹھہرائی ہوئی حوریں بھی ہوں گی مردوں کے لیے. کوئی جیلسی نہیں ہوگی قیامت کے دن ہمیں حوروں سے. جب جنتوں میں انشاءاللہ ہمارے مرد پہنچ جائیں گے، جیسے آپ اپنے مردوں کی پروموشن پہ خوش ہوتی نا، جیلسی ہوتی ہے، واہ اس کے بعد 30,000 کے 40,000 ہو گئے، میں جیلس ہو رہی ہوں. اسی طرح سے مرد کو 70 حوریں ملیں یا 70,000، اس کی عورت اتنی خوش ہو رہی ہوگی، او ہو اتنا زیادہ نیک ہے میرا مرد، اس کو اتنی ساری ملتی چلی جا رہی ہیں. تو اس ٹائم الحمدللہ کوئی سورس آف جیلسی ہمارے اندر. ابھی دنیا میں تو حوروں کا ذکر سن کے عورتوں کے منہ بن جاتے ہیں. جنت میں ہمیں مل رہی ہوں گی، ہمارے سامنے مردوں کو مل رہی ہوں گی، ہمارے اندر سے جیلسی نکال دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. بلکہ ہمیں بہت اچھی لگیں گی حوریں جب ہم کہیں گے بی بی ہمیں بازار جانا ہے، میرے میاں کو پیچھے انٹرٹین کرنا، لینے ہی نہ آ جائے مجھے کہیں بازار میں. تو فور پلیجر ہم ان کو چھوڑ کے جائیں گے اپنے مردوں کے پاس. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا. جب حور کی بات آ رہی ہے تو یہ اسپیسیفک ان کی ٹرم آ رہی ہے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے سورۃ الرحمن میں. جہاں خوبصورتی ہے وہاں ڈراوے بھی تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن ہذہ جہنم
التی یکذب بها المجرمون، یہ والی آیت بھی اسی کی ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ والی آیات بھی اسی کی ہے. اور یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یاد رکھیں کہ جہاں اللہ رحمان ہے وہاں اللہ القہار بھی ہے، جہاں اللہ عفو ہے وہاں اللہ المنتقم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری رحمت کے اندر ہی رہیں. تقبل اللہ منا و منکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.